السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول کے پارٹ 3 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے لیکن اتنا پیار نہیں مل رہا جتنا اس سے پہلے ناول کو ملا تھا، تو کائنڈلی لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریں، اور آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ لو، وہ آرام سے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈیسک پر چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا کہ مریم نے آ کر اس کی جانب فائل بڑھائی۔ اس ہینڈسم لڑکے نے الجھ کر اس کے ہاتھ سے فائل لے لی۔ اس کے اندر لو لیٹر تو نہیں ہے نا؟ وہ شوخی سے ایک ابرو اچکا کر پوچھنے لگا۔ شامیر کے سارے دوست اس کی بات سنتے ہی ہنسنے لگے۔ اس کے دوستوں کو خود پر ہنسنا مریم کو شدید ناگوار گزرا تھا۔ وہ بغیر کچھ بولے وہاں سے تیزی سے باہر نکل گئے۔ پوری رات بیٹھ کر اس کا کام کیا تھا مریم نے، اور بدلے میں بجائے شکریہ ادا کرنے کے اس نے اپنے سارے دوستوں کے سامنے اسے امبیرس کیا۔ شامیر نے اس کی جانے کے بعد فائل کھولی تو یہ دیکھ کافی حیران ہوا کہ اس کا کیا مذاق وہ نادان اور بھولی چشمی سیریس لے گئی تھی۔ وہ واقعی اس کا کام کر کے لے آئی تھی۔ اس کی رائٹنگ بہت خوبصورت تھی۔ ایک دو ثانیوں کے لیے وہ بغور دیکھتا چلا گیا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ دانیال تجسس سے پوچھ اٹھا۔ اسے فائل میں نظریں جمائے دیکھ۔ لو لیٹر اپنے خون سے لکھ دیا ہے کیا؟ جو نظر ہی نہیں ہٹ رہی، اینی اسے اپنا کندھا ٹکراتے ایک آنکھ مار کر چھیڑتے ہوئے گویا ہوئی پوچھنے لگی۔ بس رائٹنگ دیکھ رہا تھا۔ اس نے فائل بند کر کے پیچھے سیٹ پر رکھ کے اپنے بیگ میں ڈالی۔ شامیر کا خاکہ مریم کی نگاہ میں بیڈ بوائے کا تھا، جو ہر وقت اپنے بیک بینچر دوستوں لڑکیوں میں گھرا نظر آتا۔ اب کب واپس آئیں گے؟ بڑی مشکل سے الیان کا سیل لے کر اپنے کمرے میں چھپ کر وہ ارمان سے بات کر رہی تھی۔ ارمان نے تو کہا کہ الیان کو نکاح کی بتا دو، وہ جب تک وہاں رہ رہا ہے تمہاری بات مجھ سے کرا دے گا، مگر وہ نہ مانی۔ ریحانہ بیگم پہلے ہی اس کی ناک میں دم کر کے رکھ رہی تھی۔ اگر خدا نخواستہ انہیں الیان کے ذریعے اس نکاح کی بھنک بھی لگ گئی تو پھر وہ اس کے ساتھ کیا وحشیانہ سلوک کریں گی، وہ یہ سوچ کر ہی خود کو لرزتا ہوا پاتی۔ یہی خوف اسے ہر وقت ستاتا تھا، اس لیے اس نے صاف انکار کیا۔ الٹا اسے بھی تاکید کی کہ نہ بتانے کسی کو۔ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی، ارمان کے بغیر دل نہیں لگتا تھا اس کا۔ ارے میری جان، بس تھوڑا سا اور انتظار۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ مریم کا خوبصورت سراپا اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ بھی کہاں رہ پا رہا تھا اس کے بغیر۔ ایک ایک دن گن گن کر گزارا تھا۔ یہ انتظار ہی تو تھا۔ یہ انتظار ہی تو نہیں ہوتا۔ وہ روتو سموہ بنا کر بولی۔ اس نے ارمان کو نہ بتایا کہ ریحانہ بیگم اسے بہت تنگ کر رہی ہیں جب سے وہ گیا، اور نہ ہی بتانا چاہتی تھی، جانتی جو تھی وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا، الیان کو علم نہ ہو جائے کہ اس کا سال غائب ہے۔ اس خوف سے زیادہ بات نہ کی۔ وہ تو یہی شکر کر رہی تھی کہ بات ہو گئی، چاہے کچھ منٹوں کی ہی صحیح۔ دل کو تھوڑا قرار آ گیا تھا اس کی آواز سن۔ ریحانہ بیگم کا اس قدر خوف تھا اس کے دل میں کہ کبھی ان کا سیل لینے کا خیال ہی نہ آیا۔ وہ چھپتی چھپاتی الیان کے کمرے پہنچی اور سیل واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پلٹی۔ کمرے سے نکلتے وقت اس کا پاؤں اندھیرے کے سبب ٹیبل سے ٹکرایا۔ مانا زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، مگر تکلیف کے سبب ہلکی سی سسکی منہ سے بے ساختہ نکلی، جس پر الیان کی آنکھ کھلی۔ مریم کو اپنے کمرے میں دیکھ وہ الجھا، مگر اگلے ہی پل مسکرا دیا۔ اسے لگا مریم پسند کرنے لگی ہے اسے، اس لیے چھپ کر اس کے کمرے میں آئی تاکہ اسے دیکھ سکے۔ جب سے وہ آیا تھا مریم ہی اس کے سارے کام کر رہی تھی، جس کے سبب خوش گمانی پیدا ہو جانا نارمل سی بات ہے، جبکہ وہ بیچاری تو اپنا چھوٹا بھائی دیور گمان کر اس کے کام کر رہی تھی۔ مریم جیسی خوبصورت اور سلجھے مزاج کی لڑکی کسی کو پسند کرے تو وہ کیوں کر خوش نہ ہو۔ شامیر رات کے 2 بجے کے قریب پارٹی کر کے گھر لوٹا تھا۔ پوری حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، جو اسے یقین دلا رہا تھا کہ سب سو چکے ہیں۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا جب سیڑھیاں چڑھتے قدم رکے۔ اچانک زونی کا خیال آیا تھا۔ 3-4 دنوں سے دیکھا نہیں تھا اسے۔ عجیب سی خلش محسوس کی دل میں۔ ایک بار دیکھ لیتا ہوں، شاید جاگ رہی ہو۔ وہ یہ سوچ واپس اپنی پہلی سیڑھی اترا۔ نہیں، میں کیوں اسے دیکھنے جا رہا ہوں، وہ بھی آدھی رات کو؟ یہ صحیح نہیں۔ اپنی زونی کی جانب بڑھتے قدموں کو اس نے خود روکا۔ سر جھٹک کر آواز میں مل کر تیزی سے اوپر چل دیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اپنی ماں کو بیڈ پر بیٹھا اپنا منتظر پایا۔ اب تو خوش ہو نا تم، مل گیا دل کو سکون تمہارے۔ وہ اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو کر پرسنے لگی۔ کیوں، کچھ کیا ہے میں نے؟ نہایت معصومیت سے کندھے و ابرو اچکاتے ہلکا سا مسکرا کر استفسار کیا۔ او نو، کیا کچھ کیا نہیں، یہی تو سارا غم ہے، وہ اپنا سر پیٹتے بولی۔ اور کیا نہیں کیا؟ اور کیا نہیں کیا میں نے؟ وہ بھی سمجھا نہیں تھا۔ زونی کا رشتہ نہیں مانگا، پتہ ہے کل شہروز زونی کی منگنی کا فنکشن ہے حویلی میں، وہ سر پیٹتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ان کے بتاتے ہی شامیر کی آنکھیں بدلی۔ منگنی؟ یہ خبر سن کر تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا، یہی تو چاہتا تھا وہ، اپنے بھائی کا فیوچر سیکیور کرنا۔
मगर फिर दिल में ये हलचल सी क्यों मच गई थी? क्यों ये खबर कानों को अच्छी न लगे? क्यों ऐसा लगा जैसे कुछ खो गया हो, कुछ बहुत खास? हाँ, मंगनी। मुझे यकीन है इस चालाक लोमड़ी बानो ने खुद फोन करके हॉस्टल से बुलाया अपने बेटे को जूनी से मंगनी करने के लिए। तभी तो अड़ा बैठा कि वापस तब तक नहीं जाएगा जब तक इसकी मंगनी न करा दी जाए। अगर तुम मांगने देते मुझे जूनी का तो ये सब हरगिज ना होता। वो दांत पीस कर हाथ मलते हुए बोल रही थी। ये रोज भाई है मेरा, इस तरह की बातें ना करें। उसकी चाहत है जूनी से शादी करना, तो मैं बीच में कैसे आ सकता हूँ? वो नजर चुरा कर जवाब देते फौरन ही अपना बैग जो कंधे पर लटका था सोफे पर रखने लगा। वो खुद भी अच्छे से जानता था उसके अल्फाज किस कदर खोखले हैं। चाहत नाय तंजिया लहजे में वो इसका लफ्ज दोहराने लगी। पूरे जुमले में उनका सबसे काबिल एतराज लफ्ज यही लगा था उन्हें। कैसे बेवकूफ़ बना रहे हो तुम मुझे या खुद को? सब जानते हैं जूनी में किस वजह से इंटरेस्ट है इसे, और तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। इसलिए बंद करो ये आंखों देखी मक्खी खाना। याद रखना बहुत पछताओगे तुम बाद में, जब शहरोज अपने रंग ढंग बदलेगा जायदाद का हिस्सा मिलते ही। अभी तो इसके पास कुछ है नहीं, इसलिए तुम्हें बाई बाई करता है, और तुम बेवकूफ़ इसकी झूठी मोहब्बत के दिखावे में आ रहे हो। अभी शमीम बेगम उसे एहसास दिला रही थी कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। जब वो इनकी जानब रुख कर तेजी से बात करते हुए बोला, मॉम प्लीज मैं थका आ रहा हूँ, कल बात करें। उसका लहजा नायत खौफज़दा और झुंझलाया हुआ था। तुमसे तो कोई बात करना ही बेकार है, मगर याद रखना शाम को दूध पिला रहे हो तुम। एक दिन जब इसका नीस का जना तुमसे डसेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। वो पाँव पटक कर कहती हुई बाहर चल दी। उसके चेहरे पर छाई को देख महसूस जो हो गया था कि इस शख्स से कोई भी बात करना वक्त के ज़िया के सिवा कुछ नहीं। उनके जाते ही शामी ने तेजी से दरवाज़ा बंद किया। वह दरवाजे से हिलाकर खड़ा हो गया, गहरी सांस ली, उसका चेहरा मुरझा गया था। वो बाद में क्या पछताएगा? वो तो अभी से ही पछतावे की आग में जलने लगा था, बस कबूल नहीं करना चाहता था। उसके दिल में लामते आ रहा था उसे। क्या वो नहीं जानता कि शहरोज उन्हीं से सिर्फ इसकी जायदाद के लिए शादी करना चाहता है? कोई मोहब्बत नहीं करता वो इससे, न ही कोई इंटरेस्ट है उसकी पर्सनैलिटी में। माने या ना माने, उसके दिल का हर कोना जानता था कि वो इंटरेस्टेड है जूनी में। इसलिए मैं अपने दिलो दिमाग में एक जंग चलती पाई। वो लम्हा आंखों में रहने लगा। वो नज़दीकी न जाने क्यों हर वक्त दिमाग पर गालिब रहती। जहन काम में न लगने से वो खुद से ही झुंझला रहा था। कुछ अजीब था, कुछ कर दिया था इस चुलबुली बला ने। क्या वो नहीं जानता? जानता था तो फकत इतना कि दिल बेचैन है, इस कदर बेचैन कि किसी तरह वो सामने आ जाए और वो इसी अधूरे लम्हे को वापस जी ले। मगर ऐसा मुमकिन न था। आज मंगनी थी इस बला की। सुबह से पूरी हवेली में शोर पड़ता था, खूब तैयारियां चल रही थी। वो शोर की आवाज़ें भी दिल जला रही थी इस नौजवान का। उसकी वो नम आंखें आंखों में ही रह गई थी जैसे। वो अपना पेन फाइल पर पटक कर स्टडी से बाहर आया। आफिया असलम में सोफे से टेक लगाकर बैठी हुई थी। उसे आता देख वो फौरन खड़ी हो गई। कुछ चाहिए था आपको? उसने तेजी से पूछा। हाँ, मेरी चोट पर मरहम लगा दो। आफिया उसकी बात सुन उलझ कर उसका चेहरा देखने लगी। चोट लगने के एक हफ्ते बाद उसे ख्याल आ रहा था इस पर मरहम लगवाने का। वो यही सोचते मरहम लेने दराज की जानिब गई। कुछ दानियों बाद वो मरहम लेकर आई और उसकी जाने बढ़ा दिया। मैं खुद कैसे लगाऊंगा? वो झुंझला कर बोला। जी तो क्या मैं लगाऊं? खासा लचकदार लहजे में इस्तफसार किया। जाहिर सी बात है, कोई और नजर आ रहा है तुम्हें कमरे में? वो मजीद बिगड़ा। जब से शहरोज जूनी की मंगनी का दिन मुकर्रर हुआ था वो तब से इस तरह भी हाल में था। हर चीज़ से झुंझलाहट होती, किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। जी 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 नहीं, मैं लगा देती हूँ। वो सब्ज रंग के सादा कमीज शलवार मलबूस थी। उसने फौरन मरहम की डिब्बी खोलकर अपनी उंगली में भरा। वो झिझक रही थी इस खूबसूरत नौजवान के करीब आते। लगा भी दो अब, वह बेसब्री से खौफ जाहिर करते हुए बोला। जी। वो सोफे पर बैठा हुआ था, चांद सा चमकता चेहरा बुलंद किया। वो नाजुक सी लड़की उसके चेहरे पर झुककर एक हफ्ते पुरानी चोट पर मरहम लगाने लगी। हाफ के बेसाख्ते ही उसकी सफ़ेद रंग पर अपना सांवला हाथ देखने लगी, जबकि मुकाबले इसकी नज़दीकी महसूस करने की कोशिश में लगा हुआ था। उसे आफिया के खुद को छूने से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी जगह जूनी होती है इस वक्त तो यकीनन दिल उसकी नज़दीकी पर बाहर निकल आने को होता। खुदा कुछ लोगों को जैसे सब कुछ ही दे देता है, खूबसूरती, रंग, दौलत, ऐशो इशरत की ज़िंदगी। वो हमें भी तो दे सकता था। उसके खजानों में तो कोई कमी नहीं। शायद इसमें मेरे लिए कुछ भला होगा, मगर क्या? वो उलझ रही थी। शायद इस नदान को खबर नहीं, हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। हमारी अकल उसके फैसलों को समझने से कासिर है, क्योंकि खुदाई वहाँ से शुरू नहीं होती जहाँ हमारी अकल शुरू होती है, बल्कि जहाँ हमारी अकल ख़त्म होती है, से कहीं अरबों खरबों दर्जे बुलंद उसकी खुदाई शुरू होती है। इन जैसे हसीन शहजादों की रखेल तो बन सकते हैं हम, मगर बीवी कभी नहीं। वो शदीद हसरत में मुब्तला हुई क्या रह गई थी इसकी ज़िंदगी, मौत से भी बदतर। कोई मुस्तकबिल नहीं, बस अपनी इज्जत बचाती फिर रही थी। काश पेट पर खाने की चाह इज्जत की ज़िंदगी खातिर राफ़े के साथ न भागती, वो आज इस मकाम पर न होती। आंखें जैसे सूख चुकी थी अब रो रो कर। कितना रोए, कितना भी तड़पे, किसी को इस पर रहम नहीं आना था।
اس کی زندگی بس اب اس کمرے میں ہی محدود ہو گئی تھی۔ جب سے امن کے باپ نے اسے دیکھا تھا تب سے ہی امن نے اسے کمرے سے نکلنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اب یہ کمرہ ہی اس کی دنیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتی بن کر اس امن کے رخسار پر گرا۔ اس لڑکی کا دیکھتا آنسو اسے آوازوں میں لٹا گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ آنسو اپنے چہرے سے جھنجھلا کر صاف کر اکتاہٹ کے ساتھ کھڑا ہوا پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں جی، اس نے فوراً ہی اپنی آنکھیں آستین سے پوچھی، پھر ایک قدم دور ہٹ کر کھڑی ہوئی۔ تو پھر فالتو کا رونا دھونا، وہ منہ بسور کر کہتا۔ ابھی ایک قدم ہی چلا تھا کہ اس کی نگاہ سامنے بچھی جائے نماز پر گئی۔ یہ کون لایا ہے؟ میری ہے، وہ نظر جھکائے بولی۔ اور کہاں سے آئی؟ تیوری چڑھا کر پوچھا۔ میں نے نوری سے مانگی تھی، اسی نے دی۔ اس کے بدلے میں نے اپنی چاندی کی ناک کی بالی دے دی۔ وہ فوراً اپنی صفائی دینے لگی۔ چاندی کی؟ وہ بھی جائے نماز کے عوض؟ وہ خاصا حیران ہوا تھا۔ ناک کی بالی اس کے پاس واحد زیور تھا، وہ بھی اس نے جائے نماز کے عوض نوری کو دے دی۔ تو زمین پر بھی تو پڑ سکتی تھی، بے وقوف، نقصان کا سودا کر لیا۔ وہ بے دھڑک منہ بسور سے گویا ہوا۔ بس نہ چلتا ہو اس لڑکی کی عقل پر اپنا سر پیٹے۔ وہ اب جوتے پہن کر پھرتے ہیں، اس لیے نہیں پڑھ سکتی تھی۔ نماز کے لیے جگہ صاف و پاک ہونا چاہیے ہوتی ہے، پھر نقصان کا سودا کیسے؟ ایک بالی سے کون سا میں دنیا میں کوئی محل خرید لیتی، جبکہ نماز پڑھ کر محلوں کے مالک کو راضی کر کے جنت لے سکتی ہوں۔ وہ پرسکون انداز میں بولی۔ تم جیسے لوگوں پر اتنی پاکیزہ باتیں جچتی نہیں ہیں۔ مانا اس کی بات دل کو لگی تھی، لیکن دماغ طنز کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اگر وہ اتنی نیک و پاکیزہ تھی تو غیر محرم کے ساتھ بھاگی کیوں؟ کیوں اپنی عزت کا پاس نہ رکھا؟ کیا تب خدا یاد نہیں آیا تھا؟ کیا علم نہیں، جہاں اس کی جنت ہے وہاں اس کی دوزخ بھی ہے، ایسی عورتوں کے لیے جو نامحرموں کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرتی ہیں؟ کیوں؟ کیا میرا خدا نہیں جانتا کہ اس کی بندی کے سال میں بھاگی تھی؟ کیا اسے نہیں خبر کہ میں جتنی پاکیزہ بھاگنے سے پہلے تھی اتنی ہی آج بھی ہوں؟ یقیناً اسے پتہ ہے، یقیناً وہ میری حالت مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اس کے ادا کیے جملوں میں بلا کی تاثیر تھی۔ وہ برہم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہتی، پلٹ کر جان لگی۔ کچھ لمحے وہ سن سی کیفیت میں کھڑا رہا۔ ایک سحر تھا اس کے ارد گرد، عجیب سا سحر، مانا اس کی نزدیکی اثر نہیں کرتی مگر اس کی باتیں روح کو جھنجھوڑ گئی تھیں۔ ایک گنہگار لڑکی کی آواز میں اتنی پر اعتمادی و اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اس نے تمہیں نہیں چھوا، تم نے اسے چھونے نہیں دیا۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا، کیا وہ واقعی اتنی پاکیزہ ہے جتنی بنتی ہے؟ دونوں، ہم نے کہا کہ خواہشمند تھے، جسموں کے نہیں۔ وہ پلٹ کر جتاتے ہوئے بولی۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ ایک مرد اپنے ساتھ 7 دن عورت کو رکھے اور کچھ نہ کرے۔ مرد ہی تھا نا وہ؟ آخری جملہ نہایت طنزیہ استفسار کیا۔ اب بھی مرد ہی ہے نا؟ اسی کا سوال اسی پر اطمینان سے الٹا۔ میری بات الگ ہے، وہ اکڑ کر مغرور لہجے میں بولا۔ رافع سے زیادہ نہیں، وہ بھی آپ جیسا ہی تھا، بغیر کسی رشتے کے عورت کی عزت بچانے والا۔ جیسے آپ اپنے باپ سے لڑے، وہ بھی مجھ سے انجان لڑکی کی خاطر میرے ہی تایا کے بیٹے سے لڑ گیا، جو اسکول سے واپسی پر میرا رستہ رو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ندی کے کنارے والے سنسان جنگل میں لے جانا چاہتا تھا۔ وہ تو کامیاب ہو ہی گیا تھا مجھے منہ دبا کر اپنے ساتھ لے جانے میں، کہ رافع نے مجھے بچا لیا۔ وہ آوارہ پھر بھی باز نہیں آیا، اس نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ اماں ابا اس کی آوارہ گردی سے باخبر تھے، اس لیے رشتے کو منع کر دیا۔ وہ بہت لڑے، وہ ٹھہرے کھاتے پیتے لوگ پنچایت لگوا دی۔ آپ کے دادا نے انہی ظالموں کے حق میں فیصلہ کیا۔ وہ اکڑے۔ تایا نے میرے باپ کے منہ پر کہا کہ وہ دیکھتے جائیں اب وہ میرے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ اس کے بعد تو وہ آوارہ روزانہ ہی اپنے بائیک لے کر کھڑا ہو جاتا میرے راستے میں، میرا ہاتھ پکڑتا، مجھے چھونے کی کوشش کرتا۔ رافع کا اسکول ہمارے اسکول کے راستے میں ہی پڑتا تھا، وہ اردو کا استاد تھا وہاں۔ ایک دن اس نے دیکھ لیا تو مجھے پھر بچانے چلا آیا۔ رافع نے اسے لہو لہون کر ڈالا مار مار کے، تو وہ دھمکی دے کر گیا کہ مجھے شادی کی پہلی ہی رات گاؤں کے آوارہ کتوں کے آگے ڈال دے گا اور میرے باپ سے بھاری جہیز لے گا۔ وہ الگ، وہ جتنا نیچ تھا مجھے یقین تھا وہ دھمکی ضرور سچ کرے گا۔ پھر انہوں نے جہیز میں موٹر بائیک اور بہت مہنگا مہنگا سامان مانگا۔ ابا اماں پیٹ کاٹ کاٹ کے جہیز کے لیے رقم جمع کرنے لگے۔ گاؤں کے چودھری کا فیصلہ تھا نا آخر، آنکھوں دیکھی مکھی تو نگلنی ہی تھی۔ گھر میں کھانے کے لالے تھے اور اس نواب کی اولاد کے لیے موٹر بائیک خریدی جا رہی تھی۔ میرا ابا ایک دن کھیت میں بے ہوش ہو گیا۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ 2 دن سے صرف پانی سے پیٹ بھر رہا تھا۔ مجھ سے مزید برداشت نہ ہوئی اپنے گھر والوں کی بھوک، ان کی اور اپنی بے حالی۔ میں ایک دن خود جا کر رافع کے اسکول کے باہر کھڑی ہوئی، اس کا انتظار کیا۔ وہ آیا تو میں نے اس سے مدد مانگی۔ وہ اچھے گھر کا معلوم ہوتا تھا، مجھے لگا اگر وہ ہماری سفارش کرے گا اور ہماری بات کو پھر ایک بار پنچایت کے سامنے رکھے گا شاید چودھری اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، مگر نہیں، اسے دوسرے گاؤں کا بندہ قرار دے کر اسکول کی جاب بھی چھین لی۔ یہ تھا چودھری کا انصاف، یہ تھا تم جیسے امیر لوگوں کا انصاف۔ میں تھک گئی تھی ان پاؤں میں بندھی زنجیروں سے، ان زنجیروں سے جو نظر نہیں آ رہی،
مگر بہت تکلیف دیتی ہیں۔ اپنی تکلیف کے ہر لمحے میں اپنی روح کو چیختا ہوا پاتی ہیں۔ میں پاگل ہو رہی تھی، ہر وقت خودکشی کے خیالات آتے رہتے۔ میرا بیچارہ بوڑھا باپ اپنی بیٹی کو کتوں کے حوالے کرنے پر مجبور تھا، وہ بھی جہیز کے ساتھ، اور وہ کیونکہ چودھری نے فیصلہ سنا دیا تھا جو پتھر پر لکیر تھا۔ مجھے میری ماں نے جنا تھا، میرے باپ نے اپنے خون پسینے کی کمائی کھلا کر بڑا کیا، مگر میری زندگی کا اختیار نہیں تھا ان کے پاس، وہ تو پنچایت کے پاس تھا، وہ ابراہیم بخش چودھری کے پاس تھا۔ ایک دن رافعہ ہمارے گھر خود آیا۔ میں دنیا کی پہلی لڑکی ہوں جو اپنے ماں باپ کی اجازت سے بھاگی تھی، اور کوئی رستہ چھوڑا بھی تو نہیں تھا تم ظالموں نے، اور تم کہتے ہو میں گندی ہوں۔ اگر میں گندی ہوں تو امن بخش چودھری اپنا گربان بھی کبھی وقت ملے تو جھانکنا، پتہ چلے گا کیا ہو تم۔ کہنے کا اس کا ہر جملہ ہی دل کو لگا تھا، مگر آخری جملہ وہ تو جیسے دل کے آر پار ہوا۔ وہ بالکل ساکت تھا، اس قدر ساکت جیسے بے جان پتلا ہو۔ کیا تلاش تھی اور کیا پا رہا تھا؟ اسے لگتا تھا صرف زونی ہی لڑکی ہونے کے سبب ظلم و ستم سہتی آئی ہے، مگر سامنے کھڑی تو اس سے کہیں آگے تھی۔ وہ سج سنور کر بیٹھی تھی کہ کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ ہیلو انکل، وہ مسکرا کر آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کیوں اس چلبلی گڑیا کی مسکراہٹ آج دل جلا رہی تھی۔ تم تو بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ وہ شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ شکوہ کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر خود کو روک بھی تو نہ سکا۔ زونی اٹھ کر اپنی گلابی رنگ کا شرارہ سنبھالتی اس کی جانب آئی۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں انکل، آپ کے غم میں بیٹھ کر سوگ مناؤں؟ وہ مضحکہ خیز انداز میں استفسار کرنے لگی۔ کیا دیکھنے آئے تھے شامیر تم؟ وہ خود سے ہی پوچھ رہا تھا۔ ایک آس تھی جو کھینچ لائی تھی اس جانب کہ شاید وہ بھی دکھی ہو، مگر امید کے بالکل برعکس پایا۔ وہ تو سجی سنوری تیار بیٹھی تھی اس منگنی کے لیے، کسی اور کی ہو جانے کے لیے۔ ایک لمحہ مزید وہاں نہ رکا، حتیٰ کہ اس کی بات کا رد تک نہ کیا۔ سرخ ڈوریں آنکھوں میں سجائے وہ پلٹ کر حویلی سے باہر چل دیا۔ منگنی میں شرکت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا۔ صاحب باہر نہ جائیں، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، سڑکیں گیلی ہیں، خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ اسے باہر جاتا دیکھ چوکیدار فوراً بولا، مگر اس نے نہ سنی، اس کا دم گھٹ رہا تھا، وہ بس یہاں سے دور چلا جانا چاہتا تھا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی، اسے بارش بہت پسند تھی۔ جب اپنی کھڑکی سے بارش برستی دیکھی تو خود کو روک نہ سکی اور پہنچ گئی چھت پر نہانے۔ وہاں کے موند کر بائیں پھیلائے گول گھومتے ہوئے بارش کا مزہ لے رہی تھی۔ الیان تم کب آئے؟ اچانک اسے خود پر کسی کی نگاہ محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر پلٹ کر دیکھا تو الیان سیڑھیوں کے پاس کھڑا اسے ہی مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بس ابھی لگتا ہے تمہیں بارش بہت پسند ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا، بہت زیادہ، پر تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ بارش میں آؤ نا۔ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر چھتری کے سائے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اتنی مزیدار بارش میں کوئی کیسے روک سکتا ہے خود کو؟ چلو آ جاؤ، زیادہ نخرے نہ دکھایا کرو۔ ارے مامی آپ، ابھی وہ الیان کو بلا ہی رہی تھی کہ ریحانہ بیگم بھی پہنچ گئی تھی چھت پر۔ ہاں تو اپنے گھر کی چھت پر آنے کے لیے اب مجھے کیا تیری اجازت کی ضرورت ہے؟ وہ غارت سے طنز کرتے ہوئے بولی، مگر مریم نے برا نہ مانا۔ اس کے کان جو عادی ہو گئے تھے ہر وقت ان کی جلی کڑی سننے کے، الیان فوراً ہی انہیں گھورنے لگا۔ اچھا، نہ جانے کیا ہنر ہے اس لڑکی کے پاس، میرے دونوں ہی بیٹے مجھے آنکھیں دکھاتے ہیں اس کے لیے۔ میں تو ارمان کو بچا رہی تھی، یہاں تو الیان کا بھی وہ حال ہے۔ وہ منہ بگاڑ کر دل ہی دل کڑکڑائی۔ چلے میرے ساتھ، مریم انہیں لینے آئی تھی۔ نہیں بھائی مجھے نہیں نہانا۔ وہ تیزی سے پاٹ لہجے میں انکار کرنے لگی۔ وہ یہاں نہانے تھوڑی آئی تھی، وہ تو الیان کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ چلو الیان تم چلو۔ مریم نے اسے کھینچا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنی چھتری اپنی ماں کو پکڑا کر چل دیا، جیسے بس اسی کے ہاتھ پکڑ کر بلانے کے انتظار میں کھڑا ہو۔ وہ بارش میں جا کر کھڑا ہوا تو چند منٹوں میں وہ پورا بھیگ چکا تھا۔ مریم اپنی دھن میں مگن نہا رہی تھی، ریحانہ بیگم دور کھڑی ان دونوں پر نظر رکھنے کا کام کر رہی تھی۔ ریحانہ، اچانک پیچھے سے نورا صاحب کی آواز آئی، آ رہی ہوں۔ ایک تو اس آدمی نے سکون نہیں لینے دینا ہوتا۔ وہ منہ بسورتی واپس نیچے چلی گئی۔ الیان مریم کو بارش میں پدمست ہو کر نہاتے دیکھنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، خاص طور پر اس کے چہرے پر آئی مسکان۔ اتنی خوبصورت لڑکی اسے پسند کرتی ہے، یہ سوچ وہ بلش کرنے لگا۔ اس کی خوبصورت سراپے سے نگاہ نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک نیا احساس جنم لے چکا تھا اس کے دل میں۔ بڑی بی بی جی بلا رہی ہیں امن بابا کو۔ منگنی کا پروگرام شروع ہو گیا۔ ایک ملازمہ آ کر دروازہ نوک کرنے لگی۔ امن تو جل کر پورے کمرے میں اندھیرا کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ سویا تھا یا نہیں یہ عافیہ نہیں جانتی۔ عافیہ کو عجیب لگا تھا اس کا رویہ آج۔ وہ کب سے 7 بجے ہی سونے لگا۔ وہ تو سو گئے ہیں۔ اچھا تو پھر تو آ جا، پتہ ہے دعوت ختم ہونے کے بعد بچا ہوا کھانا مل جائے گا، بڑے مزے مزے کے پکوان بنے آج، اور تو اور بڑی بی بی جی صدقہ خیرات بھی ملازمین میں بانٹے گی۔ آ جا۔
وہ ملازمہ سے دعوت دے کر چلی گئی۔ اب یہ نے سوچا تھوڑی دیر کی تو بات ہے، وہ کھانا لے آئے گی اور کچھ پیسے بھی۔ حویلی میں کوئی مفت میں کام نہیں کرتا، سب کو پیسے کھلانے پڑتے ہیں، چاہے نوری ہو، درخشاں ہو یا نیلم۔ وہ اس کی سے اندر آئی، اپنا حلیہ درست کرنے کے لیے لائٹ آن کی، پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی چوٹی کھولنے لگی۔ ابھی چوٹی پوری کھلی بھی نہ تھی کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ امن اٹھ کر بیٹھا، تیوری چڑھائے، اسے کھا جانے والی نگاہوں سے تکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ میں باہر دعوت میں، الفاظ خوف کے مارے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ قابل کی سرخ آنکھیں دیکھ اپنا سام سٹکتا ہوا معلوم ہوا۔ جانا چاہتی ہو؟ اسے لگا وہ غصہ کرے گا جیسے ہر بار کرتا ہے، مگر نہیں، وہ تو تحمل سے ابرو اچکا کر پوچھنے لگا، جی نہیں بالکل جی نہیں جی۔ وہ سمجھ ہی نہ پائی ہاں کرے یا نہ۔ جاؤ، مگر صرف 15 منٹ ہے تمہارے پاس، پھر کمرے میں واپس آ جانا خود ہی۔ وہ سد میری سے کہتے واپس لیٹ گیا۔ تیار ہو جاؤں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ ہو جاؤ، کروٹ لیتے جواب دیا۔ آپ کے سامان سے اجازت ملتے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ فوری اپنے بال کھول کر سیٹ کرنے لگی۔ اسے نہیں خبر امن کے سائڈ ٹیبل پر لگے لیمپ پر شیشے سے کام ہوا تھا، جس میں عافیہ کا بال سنوارنے کا عکس وہ صاف دیکھ پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی سی مسکان تھی۔ وہ بس خاموشی سے اسے تیار ہوتے دیکھتا رہا۔ سنو۔ جب وہ چوٹی بنا کر اپنے چہرے پر ہلکا سا ٹالکم پاؤڈر لگا کر باہر جانے لگی تو وہ پھر اٹھ کر بیٹھا۔ جی۔ میرا باپ نظر آ جائے تو کالی بلی گمان کر کے واپس پلٹ آنا، چاہے 1 سیکنڈ ہی کیوں نہ ہوا وہ تمہیں باہر نکلے، اور دوپٹہ اوڑھ کر جاؤ۔ وہ سختی سے حکم صادر کر واپس لیٹ گیا۔ لائٹ بند کرتی جانا، آپ جاگ رہے ہیں تو آپ بھی چلیں نا، ملازمہ بلانے آئی تھی آپ کو، وہ لچکدار انداز میں بولی۔ امن کا قریب ہونا اسے تحفظ بخشتا تھا۔ وہ ہوگا تو کسی کی مجال نہیں اسے دیکھے، حتیٰ کہ اس کے باپ کی بھی نہیں۔ مانا اس دن وہ تھپڑ مار گئے تھے، مگر امن کے رخسار پر آئے نشان کے سبب ابراہیم بخش نے اس کی خوب کلاس لگا دی تھی، جس کے بعد ابھی تک انہوں نے اس کے کمرے کا رخ نہیں کیا تھا۔ لگتا ہے تمہارا دل نہیں ہے جانے کا، وہ ترچھی نگاہ کرتے ہوئے افہامانہ انداز میں بولا۔ نہیں میں تو جا رہی ہوں، تیزی سے کہہ کر کمرے سے نکلی۔ باہر نکلی تو خوب شور شرابہ ناچ گانا چل رہا تھا۔ سامنے جھولی پر ایک خوبصورت گڑیا گلابی شرارے میں ملبوس نظر آئی۔ ابھی تقریب شروع ہوئی تھی، پھر اس کی نگاہ سیڑھیوں سے اترتے خوبصورت نوجوان پر گئی۔ شہروز سفید کرتے شلوار میں ملبوس مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور شاہین بیگم خوب اس پر پیسے اڑا رہی تھی۔ وہ یوں ہی مسکراتے ہوئے ابھی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ نگاہ سفر کرتے سائیڈ میں کھڑی لڑکی پر گئی، اور اس کے قدم ٹھہر گئے۔ ایک لمحے کے لیے دل کو شدت سے اسے دیکھ کچھ ہوا۔ کیا ہوا بیٹا؟ شاہین بیگم نے اس کے قدموں کو رکتا دیکھ فکرمند لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ نفی میں سر جھٹکتے مسکرایا، لیکن نہ جانے کیوں عافیہ کو دیکھنے پر دل میں خلش محسوس ہوئی۔ اس کی نگاہیں کتنے ہی دنوں سے اس لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ تو جیسے غائب ہو گئی تھی، اور آج نظر آئی بھی تو کیسے موقع پر۔ اگر اپنی ماں کے ساتھ ہوئے ظلموں کا حساب نہ لینا ہوتا تو وہ زونی سے شادی کبھی نہ کرتا۔ اپنی ماں کو ان ظلموں سے آزاد کرانے کی چاہ لیے ہوئے تھا وہ لڑکا، اور یہ مقصد اتنا بڑا تھا کہ اس کے آگے وہ اپنے دل کی ہر خواہش کو مار سکتا تھا۔ شاہین بیگم زونی کے برابر میں بیٹھی اور ان کے برابر میں شہروز۔ شاہین بیگم نے زونی کی طرف سے شہروز کو انگوٹھی پہنائی، پھر شہروز کی جانب سے زونی کو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہروز کی نگاہ گھوم پھر کر عافیہ پر جا کر ٹھہری جا رہی تھی، جو اسے دیکھ مسکرانے لگی۔ شہراز کو حسن سلوک بھولی نہیں تھی وہ لڑکی، مگر کاش بھول جاتی، کیونکہ وہ نہیں جانتی کسی کی بڑی شدت کی طلب بن چکی تھی وہ۔ اسے مسکراتا دیکھنے کے بعد دل میں مزید ہلچل مچی۔ وہ رنجیدہ سا مسکرا دیا۔ پوری منگنی میں وہ مسکراتی رہی۔ شمیر اور امن کا منگنی میں شرکت نہ کرنا اس کی جیت تھی۔ اب انتقام کی گھڑیاں زیادہ دور نہ تھی، وہ کیسے خوش نہ ہوتی۔ جب عورتوں کی الگ سے محفل سجی تو وہ اپنی منگنی کی خوشی میں خود اپنا گلابی رنگ کا شرارہ سنبھالتی ناچی، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہیں بہت دور کوئی اور بارش میں ناچ رہا تھا۔ وہ انتقام کی آگ میں ناچ رہی تھی، وہ پہلی محبت کی خوشی میں ناچ رہا تھا۔ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ آج ارمان کی واپسی کا دن تھا۔ آج اس نے فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے کال کی تھی۔ مریم پلکیں بچھائے منتظر تھی اپنے شوہر کی واپسی کی۔ الیان اور نورا صاحب بس نکلنے ہی والے تھے ایئرپورٹ پر جانے کے لیے۔ ڈیڈ جلدی کریں، وہ کلائی میں بندی گھڑی دیکھ آواز لگا رہا تھا۔ 5 منٹ لگیں گے ماموں کو ابھی، وہ نہانے گئے ہیں، مریم مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ اس کے چہرے سے آج خوشی کے جام بٹ رہے تھے۔ اف ڈیڈ بھی نا، ہم لیٹ ہو جائیں گے، وہ منہ بسورتے ہوئے کہتا ٹی وی کھول کر چینل بدلنے لگا کہ اچانک ایک نیوز سن اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ ارمان جس ایروپلین میں واپس آ رہا تھا اس کے کریش ہو جانے کی نیوز چل رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، نیوز سنتے ہی مریم کے پاؤں سے جان نکلی، وہ دڑام کر کے فرش پر گری تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ پھر چیخی۔ اس کی چیخ دل دہلا دینے والی تھی۔ اس کی محبت، اس کی زندگی، اس کی واحد خوشی، اس کے ارمانوں خوابوں کا جال سب
لمحہ بھر میں بکھر کر رہ گیا تھا۔ اس کا شوہر مر گیا تھا، اس کی پہلی محبت۔ کل رات تو وعدہ کیا تھا اس نے کہ واپس آ کر اپنے پروجیکٹ کی کامیابی کے ساتھ شادی کا اعلان کرے گا، پھر کیا ہوا؟ یہ ایک ایسا وعدہ تھا یار کا جو وفا نہ ہوا۔ ماں باپ، نانا نانی اور اب شوہر، اس کا تو سب ہی لوٹ گیا تھا۔ وہ کیسے نہ بکھرتی، لوگوں کو سنبھالنے سے سنبھل نہیں رہی تھی وہ لڑکی۔ اس کی شوہر کی میت کے نام پر گھر میں صرف کپڑے اس کی گھڑی آئی تھی۔ گلی محلے رشتہ دار سبھی تعزیت کرنے آئے ہوئے تھے۔ ریحانہ بیگم کا جوان بیٹا چلا گیا تھا۔ الیان غم سے نڈال ایک سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بھائی، اس کی جان، اس کا ساتھی، اس کا دوست آج یوں ہی چلا گیا۔ وہ واپس نہیں گیا تھا ابھی تک کہ اپنے بھائی سے مل کر جائے گا۔ ارمان ارمان، مریم اس کی گھڑی ہاتھ میں لے کر تڑپ تڑپ کر روتے بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہوش آیا تو وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو تو اپنے شوہر کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کی روح تڑپتی رہ گئی تھی، بلکتی رہ گئی تھی، اس کی محبت کی چاہ میں مچلتی رہ گئی تھی۔ دیکھو بیٹا، میں سمجھتی ہوں تمہارا غم، مگر اب تمہارے ساتھ ایک اور جان منسلک ہے، اس لیے اپنا خیال رکھو۔ ڈاکٹرنی نے گمان کیا کہ مرحوم کی بیوہ ہے وہ، یہی سوچ اسے دلاسا و ہمت دیتے ہوئے بولی۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ ریحانہ بیگم اس کے سر پر ہی کھڑی تھی، الجھ کر پوچھنے لگی، جبکہ ساتھ کھڑی محلے کی عورت شبانہ بیگم ڈاکٹرنی کی بات کا مطلب سمجھتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھنے لگی۔ یہی کہ آپ دادی بننے والی ہیں، بہو امید سے ہے آپ کی۔ بس ڈاکٹرنی کا کہنا تھا کہ ریحانہ بیگم کے ہوش اڑے۔ آئے توبہ، بن بیائی ماں، توبہ توبہ۔ شبانہ بیگم فوراً ہی کان پکڑنے لگی تھی۔ کیا بول رہی ہیں آپ؟ یہ تو کنوار ہی ہے۔ ریحانہ بیگم بمشکل اپنی آواز پر قابو پاتے بولی۔ اوہ، مطلب ڈاکٹرنی ان کی بات سنتے کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ چلیں میں دوائی لکھ دیتی ہوں۔ ریحانہ بیگم نے ڈاکٹرنی کی بات مفلوج ذہن کے ساتھ سنی۔ باہر خاندان اور رشتے دار، دوست احباب آئے ہوئے تھے۔ اگر انہیں خبر ہو جائے تو کیا عزت رہ جائے گی ان کی اس معاشرے میں۔ مامی، شبانہ بیگم ڈاکٹرنی کو باہر لے گئیں۔ ان کے جاتے ہی مریم اٹھ کر بیٹھی۔ اب ارمان سے اپنا نکاح چھپانے کا مطلب اپنی اولاد کو گالی بنانا تھا۔ وہ تو چلا گیا تھا مگر اپنی نشانی چھوڑ گیا تھا اس کے پاس، ایسی نشانی جس کے ساتھ وہ باخوشی اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ اس کی اولاد، اس کے ارمان کی اولاد۔ یہ احساس ہی اسے جینے کی امنگ دینے لگا۔ اس نے سوچا ریحانہ بیگم کو سب کچھ بتا دے، مانا وہ بہت بری ہیں مگر اپنے مرحوم بیٹے کی اولاد سے تو منہ نہیں موڑ سکتی۔ آخر کو ان بچے سے ان کا خون کا رشتہ تھا۔ چپ، ایک دم چپ، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے، میں نہیں چاہتی کہ ان کے کانوں تک تیری آوارگی کے افسانے پہنچے، سمجھی؟ وہ اپنا سر پکڑ کر دبے دبے غصے میں بولی۔ وہ خاموش کیسے ہو سکتی تھی؟ مامی میری بات تو سنیں، یہ بچہ یہ ارمان کا ہے، ہم نے چھپ کر نکاح کر رکھا تھا۔ ابھی وہ تیزی سے بیڈ سے اتر کر انہیں سچ بتا رہی تھی کہ ایک زوردار تمانچہ ریحانہ بیگم نے اس کے چہرے پر رسید کیا۔ بے حیا کہیں کی، میرے مرحوم بیٹے پہ اپنے گناہ کا بوجھ ڈالتے تجھے شرم نہیں آ رہی؟ اے نا آخر کو تو کومل کی بیٹی، بے شرم آوارہ، وہ چیخی۔ ان کے چیخنے کی آوازیں سن شبانہ فوراً بھاگی بھاگی اندر آئی تھی۔ گھر کی بات گھر میں دفن کر لو ریحانہ، یوں چیخ ہوگی تو اپنی عزت معاشرے میں گنوا دو گی۔ اس بے شرم نے جو چاند چڑھانا تھا چڑھا لیا، اب تم تو عقل سے کام لو۔ شبانہ بیگم نے اجلے سے آ کر ریحانہ کو مریم سے دور کیا، اس سے قبل کہ وہ دوبارہ اسے مارتی۔ ریحانہ بیگم کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اس بے حیا لڑکی کو جان سے مار دے جو ان کے مرحوم بیٹے پر اپنا گناہ تھوپ رہی تھی۔ امی کیا ہوا ہے؟ الیان آوازیں سن کر فکر مند ہو کر چلایا۔ کیا ہوا ہے؟ ہم لوٹ گئے ہیں، اس آوارہ و بد کردار لڑکی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ریحانہ بیگم اپنا سر پیٹتے ہوئے زور زور سے روتے ہوئے بولی۔ مامی کیا بولے جا رہی ہیں آپ؟ میں نے بتایا نا آپ کو، یہ ارمان کا بچہ ہے، آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتی؟ مریم روتے ہوئے بے بسی کی انتہا کو چھوتے گویا ہوئی تو اس کی بات سن الیان پتھر کا بنا۔ چپ چپ کر جا، اگر ایک لفظ اور بولی تو زبان کھینچ لوں گی تیری گدی سے، نہ جانے کس کا گناہ میرے مرحوم بیٹے پر ڈال رہی ہے، وہ چیخی۔ الیان کو لگا وہ گر جائے گا، اس کے پاس والی دیوار پر ہاتھ رکھا، یقین نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں پر اسے۔ وہ لڑکی اس کی پہلی معصوم محبت تھی، بھائی کا غم کم تھا کیا جو اس نے بھی اتنا بڑا رنج پہنچا دیا؟ وہ کیسے برداشت کرے؟ الیان روکو اپنی ماں کو، ارے تھو تھو ہو جائے گی سب جگہ تم لوگوں کی۔ ریحانہ بیگم کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ منہ نوچ لے مریم کا۔ وہ تو شبانہ بیگم بیچ میں ڈال بن کر مریم کو بچا رہی تھی۔ انہوں نے الیان کو دیکھا تو تیزی سے بولی۔ وہ بری طرح ٹوٹا تھا، لگا جیسے ننھے سے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ہیں اس ظالم لڑکی نے۔ کیا سوچتا تھا اس کے بارے میں اور وہ کیا نکلی؟ وہ اس کے مرحوم بھائی پر الزام لگا رہی تھی، وہ بھی کس قدر پر اعتمادی سے۔ الیان روکو۔ ریحانہ بیگم اپنے غم و غصے میں پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے شبانہ کو دھکا دے کر مریم پر ٹوٹ پڑی۔ وہ بے دھڑک مارے چلے جا رہی تھی، یہ تک دیکھنے کی زحمت نہیں کر رہی تھی کہ لگ کہاں رہی ہے۔ وہ بیچاری خود کو بچاتی دیوار سے جا لگی تھی۔ موم سنبھالیں خود کو۔ شبانہ بیگم تو وہ جنونی عورت قابو ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے الیان اسے بچانے کے لیے تیزی سے آیا۔ اس نے اپنی ماں کو پیچھے سے جکڑ لیا۔ تم یہاں سے جاؤ مریم،
مسرور خان کے لیے بری آواز میں بولا، میں سچ کہہ رہی ہوں الیان، تم تو کم از کم میرا یقین کرو، یہ تمہارے بھائی کی اولاد ہے، ہم نے چپ کا نکاح کیا تھا۔ مریم کے گال سرخ پڑے تھے، ریحانہ بیگم کے ہاتھوں کی چوڑیوں نے اس کے چہرے اور جسم پر جگہ جگہ کٹ لگا دیے تھے، مگر وہ لڑکی پھر بھی چپ نہ ہوئی۔ اس نے الیان کو پر امید نگاہوں سے دیکھا، اسے یقین تھا الیان سمجھے گا، اسے یقین کرے گا اس کی بات پر۔ ابھی جاؤ یہاں سے۔ الیان نے ہونٹوں کو ایک دوسرے میں سختی سے بکھرتے جذبات پر جبر کر سختی سے کہا، مگر میں نے کہا جاؤ۔ اس پر وہ چنگاڑا تھا۔ مریم کو شبانہ بیگم دوسرے کمرے میں لے گئی تھی۔ کیوں 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 مریم کیوں مہمانوں اور رشتہ داروں کے سامنے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو جبر کر کے روکے رکھا؟ جب سب چلے گئے تو اپنی ماں کو ان کے کمروں میں نیند کی دوائیاں دے کر سلایا، اور اس کے کمرے کے راستے میں ہی مریم کا کمرہ تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے کے نیچے سے روشنی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب آیا، مرتے قدموں سے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا، اور بس دروازہ بند کرنا تھا کہ جو طوفان قید کیے ہوئے تھا وہ چیخوں کے ذریعے باہر نکلا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، دروازے سے کمر لگا کر وہیں کھڑے کھڑے رونے لگا، اور روتا ہی چلا گیا۔ ایک طرف جوان بھائی کی موت کا صدمہ تھا تو دوسری جانب اپنی محبوبہ کی بدکرداری۔ اس کا دل مارے غموں کے چور چور تھا۔ جب گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی تو ریحانہ بیگم دبے پاؤں کمرے سے نکلی۔ میں نہ کہتی تھی کہ مت لگائیں اسے یونیورسٹی، مگر آپ اور ارمان نہ مانے۔ دیکھ لیں اب اپنی بھانجی کے کرتوت، کیا گل کھلایا اس نے، ہماری عزت کا نہ جانے کہاں کہاں جنازہ نکال کر آئی ہے یہ۔ ریحانہ بیگم نے عدالت لگا دی تھی، جس میں مریم اپنے ماموں الیان کے سامنے مجرم بنی کھڑی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماموں جان، آپ تو میرا یقین کریں، ارمان نے نکاح کیا تھا مجھ سے، ہمارا نکاح 1 سال پرانا ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو آپ کے بیٹے کی نشانی ہے۔ مریم روتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام کر گویا ہوئی، بے بسی کی انتہا تھی اس لڑکی پر۔ وہ رو رو کر ایک ایک کو بتا رہی تھی کہ نکاح ہوا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، اگر نکاح ہوا ہے تو نکاح نامہ بھی ہوگا، کہاں ہے وہ؟ الیان کا دل ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ وہ جھوٹی اور بدکردار لڑکی ہے۔ ہر سانس دعا گو تھی کہ وہ سچی نکلے، اپنے بھائی کی اولاد بخوشی پال لیتا وہ۔ ہاں نکاح نامہ ہے ارمان کی الماری میں۔ مریم کا تو کل سے دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا، اس کے ذہن میں نکاح نامے کا آیا ہی نہیں، مگر الیان کے پوچھتے ہی آنکھوں میں چمک اٹھی۔ وہ فوراً نکاح نامہ لینے ارمان کے کمرے کی جانب بھاگی، اس کے پیچھے باقی سب بھی پہنچے۔ ارمان نے اس کے سامنے نکاح نامہ اپنی کپڑوں کی الماری کے سب سے نیچے ایسے کے لاکر میں رکھا تھا، اور بتایا بھی تھا کبھی ضرورت ہو تو یہاں سے دیکھ لے۔ آج اس کی اولاد کو گالی بننے سے وہ نکاح نامہ ہی بچا سکتا تھا بس۔ وہ روتے ہوئے تیزی سے الماری سے کپڑے پھینکنے لگی، پھر لرزتے ہاتھوں کے ساتھ لاکر کھولا۔ ملا وہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر ہڑبڑاہٹ کے سبب شاید نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہٹو میں دیکھوں۔ الیان نے اسے ہٹایا اور خود ایک فائل اچھی طرح دیکھی، مگر نکاح نامہ نہ ملا۔ تم کس کی بات تم آ رہے ہو الیان؟ یہ صرف بیوقوف بنا رہی ہے ہم سب کو، اپنا گناہ چھپانے کے لیے میرے مرحوم بیٹے کا سہارا لے رہی ہے۔ ریحانہ بیگم روتے ہوئے بفر کر بولی۔ الیان ان کی تلخ باتیں سننے کے باوجود نکاح نامہ ڈھونڈنا روک نہیں رہا تھا۔ کہاں جا سکتا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، ارمان نے یہی رکھا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ تو کہاں ہے؟ اس پر الیان چیخا تھا، اس نازک صفت پر۔ اس کے دماغ کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ مریم پوری جان سے کانپ کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے نہیں پتا، شاید کہیں اور رکھ دیا ہو۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ اٹھ کر درازوں میں ڈھونڈنے لگی۔ نکاح نامہ تو جیسے غائب ہو گیا ہو تھا، پورا کمرہ چھان مارا، وہ نہ ملا۔ بہت ہو گیا، نکل تو میرے بیٹے کے کمرے سے، تیرا ناپاک وجود میں برداشت نہیں کر سکتی اپنے بیٹے کے کمرے میں۔ وہ بہن مانتا تھا تجھے، اور تو اسی کی پیٹھ پر چرا گھوم رہی ہے، وہ بھی اس کے انتقال کے بعد۔ تھوڑی تو شرم کر۔ ریحانہ بیگم اس کے بالوں کو جڑوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکال آئیں۔ اس کے بالوں کی جڑیں بری طرح جھنجھوڑ رہی تھیں۔ وہ نازک صفت گڑیا چیخ رہی تھی تکلیف کی شدت سے، اس کی آنکھوں سے موتی جھرجھر بہہ رہے تھے۔ اس ظالم عورت نے ذرا تاس نہ کھایا اس لڑکی پر، جبکہ جانتی تھی امید سے ہے وہ۔ اسے لا کر لاؤن میں پھینکا۔ الیان وہیں بیٹھ کر رونے لگا تھا۔ وہ بکھر چکا تھا، اس کی معصوم محبت جس نے ابھی سانس لینا سیکھا ہی تھا، وہ آج دم توڑ گئی تھی۔ ریحانہ بیگم کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ مریم کے فرش پر گرے وجود پر لاتیں مارنے لگی۔ یقیناً ارادہ بچہ مار دینے کا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ انسان ہے وہ۔ نورا صاحب مزید برداشت نہ کر سکے، تیزی سے آ کر انہیں مریم سے دور دھکا دیا اور مریم کے بے سوچ جسم کو اٹھانے لگے۔ اس نے تو کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن ایسا بھی دیکھے گی زندگی میں کہ کردار کی دھجیاں اڑ جائیں گی، اپنی پاکیزگی کی صفائی دے گی، مگر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اس کی محبت اس کا ساتھ دینے کے لیے دنیا میں نہ ہوگی، اور اس کا بچہ اسے گالی قرار دے دیا جائے گا۔ بہت ہو گیا نورا صاحب،
اب اس لڑکی کے وجود مجھے ایک پل بھی اپنے گھر میں گوارا نہیں، نکالیں اسے میرے گھر سے۔ وہ جنونی انداز میں چیخیں۔ تم چپ کر جاؤ، اگر وہ کہہ رہی ہے کہ نکاح ہوا ہے تو ضرور اس میں سچائی ہوگی۔ میں مریم کے کردار کی گواہی دے سکتا ہوں، میری بچی بہت معصوم ہے۔ نورا صاحب کے الفاظوں نے جیسے اسے ڈھارس دی۔ نورا صاحب اپنی بانجی کی محبت میں اندھے ہو گئے تھے۔ آپ میرے مرحوم بیٹے پر اپنا گناہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ہیں کہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ نورا صاحب پر بگڑی۔ بیٹا تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ نورا صاحب اسے اٹھا کر کمرے میں بھیجا۔ وہ روتے ہوئے چلی گئی تھی۔ نورا صاحب کچھ دیر بعد اکیلے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آئے۔ انہیں یقین تھا اپنی مریم پر کہ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ نکاح ہوا ہے اس کا اور ارمان کا تو اس میں کچھ تو سچائی ہوگی۔ بیٹا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے اور سچ سچ بتانا، نورا صاحب نے اس کے سامنے بیٹھتے تامل سے پوچھا۔ ایسے معاملات میں تو قتل و غارت ہو جاتی ہے عزت کے نام پر، مگر وہ خاموش تھے۔ مریم نے انہیں سب سچ سچ بیان کر دیا کہ ان کا سال بھر پہلے کا نکاح ہے جو اسلام آباد کی ایک مسجد میں وہاں کے مقامی لوگوں کے سامنے ہوا تھا۔ جب ارمان اپنی دادی کو ڈاکٹر کے دکھانے اسلام آباد لے کر گیا تھا تو وہیں اس سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ نورا صاحب سب کچھ سننے کے بعد خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ کومل کے بھاگنے کے سبب وہ پہلے بھی معاشرے کے سامنے بڑے ذلیل ہوئے تھے اور اب مریم کی پریگننسی، وہ اپنی عزت بچانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے الیان کو بلایا۔ مریم و الیان آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ الیان بیٹا ہماری عزت تمہارے ہاتھوں میں، اب تم ذہین ہو، ہماری عزت خاطر یہ کڑوا گھونٹ پی لو۔ نورا صاحب کے کہتے ہی مریم کی احتجاجی نگاہیں اٹھی۔ الیان کو اپنے شوہر کے روپ میں تسلیم کرنا اسے ناممکن سا لگا، اسے تو وہ اپنے بھائی مانتی آئی تھی۔ دوسری جانب ریحانہ بیگم کے کان کھڑے ہوئے۔ ہوش میں تو ہیں آپ؟ اپنی بانجی کا گناہ چھپانے کے لیے میرے بیٹے کو بلی کا بکرا بنا رہے ہیں۔ ریحانہ بیگم بھرپور احتجاج کرنے میدان میں اتری۔ موم میں بچہ نہیں ہوں، عقل ہے مجھ میں، اور ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر میں اپنے گھر کی عزت کی حفاظت نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو ریحانہ بیگم اپنا سا منہ لے کر چپ ہو گئی۔ میں راضی ہوں مگر صرف ایک شرط پر، اسے کہیں کالی موم کے ساتھ جا کر یہ گناہ خود سے دور کر کے آئے۔ الیان کے جملے ایٹم بم کی طرح اس کے سر پر آن گڑے تھے۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تمہارے مرحوم بھائی کی اولاد ہے، تم اسے کیسے مارنے کا کہہ سکتے ہو مجھے؟ مریم بلک کر روتے ہوئے بولی تھی۔ تیری زبان کھینچ لوں گی میں اگر ایک بار اور تو نے میرے مرحوم بیٹے کو انصاف میں کھینچا۔ ریحانہ بیگم آنکھوں میں انگارے بھرے وارن کرنے لگی۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ڈیڈ، میں شادی اسی شرط پر کروں گا، آپ دیکھ لیں اب۔ الیان گمبھیر لہجے میں اپنا فیصلہ سنا کر چل دیا۔ نورا صاحب نظر نہیں اٹھا پا رہے تھے، بہت شرمسار تھے وہ، جس سے مریم نے یہ تاثر لیا کہ وہ بھی اس بچے کو گناہ سمجھ رہے ہیں، اور روتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنا بچہ گرا دے، نہیں ہرگز نہیں، اپنے شوہر کی آخری نشانی خود اپنے ہاتھوں سے کیسے مار دے وہ۔ اپنے یونی کے بیگ کو خالی کر کے اس میں اپنے 2 سوٹ اور کچھ پیسے رکھ لیے جو اسے ارمان جیب خرچی کے لیے دے کر گیا تھا، اور کچھ ماموں نے دیے تھے۔ پیسے زیادہ نہیں تھے مگر اتنے ضرور تھے کہ کسی ویلفیئر میں جا کر رہ سکے۔ اپنے ارمان کی آخری نشانی کو بچانے کے لیے وہ گھر سے بھاگنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ وہ ایک بار اپنا پورا کمرہ دیکھنے لگی، بڑی حسرت تھی ان نگاہوں میں، اپنا چھوٹا سا اشیانہ بنانے کی کس قدر چاہ تھی اسے، یہ سوچ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وقت کمزور پڑنے کا نہیں ہے مریم، مضبوط بنو، کیونکہ تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری اولاد ہے تمہارے ساتھ۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے خود ہی کی ہمت بڑھانے لگی۔ اس نے کمرے کی لائٹس آف کی، پھر دبے پاؤں کمرے سے نکل گئی۔ وہی شامیر، وہ وجہ سے مالا مال نوجوان چھاپ پر کھڑا پارٹی کا سامان دیکھ رہا تھا کہ دور سے ہی مخالف ٹیم کے ممبر کی اس پر نظر پڑی۔ وہ تنو تیزی سے اس کی جانب آئے تھے۔ ہیلو، دیکھو تو ذرا کون مل گیا ہمیں۔ حمزہ نے شامیر کی توجہ اپنی جانب مبذول کی تھی۔ کیا کام ہے؟ وہ نڈوٹے پن سے کہتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اوئے یہ تو اینگری ینگ مین بنا ہوا ہے، لگتا ہے بچی چھوڑ کر بھاگ گئی اس کی۔ حمزہ کے ساتھی پیچھے سے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ کہنے کو وہ ایسے ہی بھونک رہے تھے مگر نہ جانے کیوں آج ان کا ہٹ کسنا وہ برداشت نہ کر سکا، وہ پہلے ہی دل جلا تھا۔ دوپہر کا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ ماضی۔ وہ ٹیبل پر بیٹھا سب کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا کہ اس کی نگاہ سامنے سے مسکراتے ہوئے آتی بلوری آنکھوں والی چلبلی گڑیا پر گئی۔ وہ اکثر اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھتی تھی آ کر، اس لیے شامیر نے ہلکی سی چیئر اس کے لیے کھسکا دی تاکہ وہ آرام سے بیٹھ سکے، مگر یہ دیکھ آگ لگی سینے میں کہ بجائے وہ اس کے برابر میں بیٹھنے کے شہروز کے برابر میں بیٹھی۔ منگیتر ساتھ نہیں بیٹھتی ہمارے یہاں، امن تیزی سے بولا تھا، مگر منگیتر ہونے سے پہلے ہم کا زن ہے کالے بلے، اور ایک ہی گھر میں رہ کر بڑے ہوئے ہیں، تو پلیز اپنی یہ دقیانوسی سوچ اپنی منگیتر کے لیے رکھو۔ وہ خاصا منہ بگاڑ کر جتاتے ہوئے بولی۔ امن دانت کچکچانے لگا، اس کا منہ توڑ جواب سن۔ سب بڑے خاموش تھے جس کے سبب امن کو بھی مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ زونی خاصا بلش کر رہی تھی، اس کے گال گلابی ہوئے جا رہے تھے۔ وہ ناشتہ بھی اپنے الٹے ہاتھ سے
کھا رہی تھی۔ یہ دیکھ شامیر کا دماغ کھٹکا۔ وہ چاہے یا نہ چاہے توجہ اسی کی جانب مرکوز تھی۔ اچانک ہاتھ سے چمچ نیچے گر گیا۔ وہ اٹھانے کے لیے جھکا، نظر دلخراش منظر پر پڑی۔ شہروز ٹیبل کے نیچے زونی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ یہ دیکھ سینے میں جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ زونی اسے اپنا ہاتھ چھڑانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی مگر وہ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد مزید ناشتہ کانٹینیو رکھنا اب ممکن نہ تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے وہاں سے چل دیا، جبکہ اسے نہیں خبر اس کے جاتے ہی امن کا چمچہ بھی نیچے گرا۔ یہ چمچے بڑے گرے ہیں، شاہین بیگم ٹوکتے ہوئے بولی تو امن پھیکی سی مسکان چہرے پر سجائے نیچے جھکا۔ تو اس لیے اتنا شرمایا جا رہا ہے۔ امن نے جب شہروز کو اس کا ہاتھ پکڑے دیکھا تو خود کو روک نہ سکا اور پورا ٹیبل کے نیچے آ گیا، پھر اوپر اٹھایا اور اگلے ہی پل فورک ٹیبل پر اندازے سے مار کر کانٹا تیزی سے وہ کانٹا شہروز کے پاؤں پر گڑھا دیا۔ وہ زور سے چیخا تو سب کی توجہ اس کی جانب مرکوز ہوئی، جبکہ زونی بری طرح چونکی۔ سب کی توجہ کیونکہ شہروز کی جانب تھی، اس لیے امن پر کسی کا دھیان نہ گیا۔ پھر اس جیسے سنجیدہ شخص سے اتنی بچکانہ حرکت کی توقع بھی تو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر آ کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ زونی کی نگاہ اچانک امن پر گئی، جو بمشکل اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ شاہین بیگم نے فکر مند ہو کر تیزی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، شہروز اپنا پاؤں اٹھا کر مسلتے الجھے لہجے میں بولا۔ اس کی پوری توجہ زونی کی طرف تھی، اس لیے کوئی علم نہیں کہ کیا ہوا ہے۔ وہ خود کنفیوز ہو کر اپنا پائنچہ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس کے سفید جلد پر کانٹے کے نشان تھے۔ اف، لگتا ہے کسی بلے نے پنجے مارے ہیں۔ زونی اس کا پاؤں دیکھ مفہومانہ انداز میں طنز کرنے لگی۔ مطلب بلی نے؟ شہروز سمجھا نہیں تھا، اس لیے اس کے لفظ کی تصحیح کرنے لگا، مگر سامنے بیٹھا شخص بخوبی سمجھ چکا تھا کہ اشارہ اسی کی جانب ہے۔ نہیں، بلّا۔ وہ سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھ گھبرا کر بولی، جس پر امن انجان چہرہ بنائے اسے تکنے لگا، جیسے سمجھ ہی نہ آ رہا ہو وہ کیا بول رہی ہے۔ حال زونی کا شہروز کے ہاتھ میں دیکھ دل شدید بھاری ہو رہا تھا، اس لیے تو اس نے پارٹی خود رکھی تھی تاکہ دماغ ہٹا سکے، مگر ان لڑکوں کا نا زخموں پر نمک چھڑک گیا تھا۔ شٹ اپ! شامیر دبے دبے غصے میں بولنے والے کی گردن کو دبوچتے دوڑا۔ اس کی آنکھیں دیکھ وہ لڑکا وحشت زدہ ہوا۔ اتنی آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ وہ 2-3 میچ کیا جیت گیا، تو اپنے آپ کو خود زیادہ ہی چیمپئن سمجھ رہا ہے۔ حمزہ اس کا شیر کا ہاتھ اپنے دوست کے گلے سے ہٹاتے مزید آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرنے لگا۔ کتنا بے غیرت آدمی ہے تو! ہر بار ہارتا ہے، پھر بھی اپنا یہ جھوٹا برم لے کر میرے سامنے آ جاتا ہے۔ شامیر کے اندر لاوا پک رہا تھا۔ وہ ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگایا کرتا تھا، مگر آج وہ جوابی کارروائی کرنے لگا۔ تو کھلے میدان کا شیر ہے بس، ورنہ دم ہے تو ابھی اسی وقت سامنے چلتے روڈ پر ریس لگا کر مجھے ہرا کے دکھا، میں مان جاؤں گا تجھے۔ حمزہ بے لہجے میں اسے چیلنج کرنے لگا۔ میں روڈ پر ریس نہیں لگاتا، میرے کچھ رولز ہیں، وہ تیزی سے رد میں بولا۔ یہ بولنا کہ ڈر گیا؟ حمزہ فوراً ضد کرنے لگا۔ اس نے دانستہ طور پر میچیں لگائی تھیں تاکہ وہ بھڑکے نہیں۔ بچی بھاگی بیچاری کی، وہ تو پہلے ہی کیا کام تپا ہوا تھا کہ حمزہ کے ساتھی استہزائی انداز میں ایک دوسرے کو تالی مارتے ہوئے اسے مزید تپانے لگے۔ شامیر اور ڈر گیا؟ اس حسین نوجوان نے یہ جملہ نہایت مغرور و مضحکہ خیز انداز میں دوبارہ دہرایا۔ تو آنا پھر میدان میں، کیا بچوں کی طرح سائیڈ میں لڑ ہے؟ حمزہ اس نے چیلنج دیا۔ چل ٹھیک ہے، آ جا، اور اگر تو ہارا تو تو اور تیرے ساتھی پوری یونین کے سامنے میرے جوتوں پر اپنی ناک رگڑو گے۔ ہمت ہے؟ حمزہ نے زخمی شیر کی کو چھیڑ دیا تھا، جو اب چنگھاڑتے نظر آ رہا تھا۔ وہ دانت پیستے ایک ایک لفظ اور جماؤ دیکھ کر دھمکی آمیز لہجے میں گویا ہوا۔ منظور ہے؟ حمزہ 1-2 ثانیوں کے لیے سوچ میں پڑا۔ اسے سوچ میں پڑا دیکھ شامیر کے چہرے پر اطمینان بخش مسکراہٹ رقصاں ہوئی، جسے دیکھتے ہی حمزہ جل کر چیلنج کے لیے آمادہ ہوا۔ منظور ہے؟ ریس شروع ہو چکی تھی، مقام طے کر لیا تھا۔ وہاں حمزہ کے ساتھی جھنڈا پکڑے کھڑے تھے، جو پہلے اس جھنڈے تک پہنچے گا وہی ریس جیتے گا۔ اس کی گاڑی روڈ پر عوام سے باتیں کر رہی تھی۔ 2-3 گاڑیوں کو ٹیک آف کر کے سگنل توڑ کر سامنے روڈ پر گاڑی بجلی کی رفتار سے آگے لے گیا۔ حمزہ بالکل اس کے برابر گاڑی لے آیا تھا۔ اس حسین نوجوان کی گاڑی فل سپیڈ پر تھی۔ اس قدر سپیڈ کے برابر سے گزرے تو گمان ہو کہ بجلی گزری ہے۔ حمزہ کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ کم آن بیبی! وہ گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھاتے بڑبڑایا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔ یقیناً ریس کا ونر اسی نے بننا تھا۔ اب وہ دوسرا سگنل توڑ کر آگے بڑھا ہی تھا کہ سامنے اچانک ایک لڑکی آ گئی۔ گاڑی اس قدر سپیڈ میں تھی کہ وہ بریک نہ لگا سکا، اور اگلے پل وہ لڑکی اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ وہ ہوا میں اچھل کر دور روڈ پر منہ کے بل جا گری تھی۔ اس کی گاڑی رکی تو سانس تھم کر رہ گئی، جبکہ وہ پیچھے کی جانب مڑ کر دیکھنے لگا۔
اس کی پیشانی پسینے سے تر بتر تھی۔ کیا کروں؟ اس کی آسان خطا ہو گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ کچھ ثانیوں کے لیے وہ اپنا سر پکڑے سن سی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ خیال آیا کہ بھاگ جائے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، مگر پھر اس نے سائیڈ مرر سے روڈ پر پڑی لڑکی کو دیکھا۔ اس کے جسم سے خون بہنے لگا تھا۔ نہیں، وہ مر جائے گی۔ اپنے بھاگنے کے خیال کو رد کر وہ تیزی سے گاڑی سے اترا۔ اس لڑکی کے پاس لوگ جمع ہو رہے تھے، مگر کوئی بھی اسے اٹھانے قریب نہیں آ رہا تھا۔ شمیم نے تیزی سے آ کر اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس کے بے خون آلود جسم کو سیدھا کیا۔ مس چشمش اگلے ہی پل مارے شوق کے منہ سے نکلا۔ اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکی مریم نکلے گی۔ وہ فوراً ہی اسی باؤں میں بھر کر کھڑا ہوا۔ لوگوں نے اس کی مدد کی۔ وہ گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر اسے لٹانے لگا تو ایک بھلی خاتون مریم کو پکڑ کر بیٹھی۔ شمیم تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اس کے ہاتھ کانپ آ رہے تھے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، فل سپیڈ میں لے کر اسپتال پہنچا۔ کچھ نہیں ہوگا مس چشمش تمہیں، سنا تم نے، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑی ہمت کرو۔ شمیم نے اس کے نازک و خون میں لت پت سراپے کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے ہمت دے رہا تھا جبکہ وہ بے ہوش تھی۔ وہ عورت بھی شمیم کے ساتھ ساتھ اسپتال میں داخل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ڈاکٹر وہ اسپتال میں داخل ہوتی مریم کو اسٹریچر پر لٹا کر چیخنے لگا۔ ایک فیمیل ڈاکٹر نے آ کر مریم کی حالت دیکھی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ ایکسیڈنٹ ہوا ہے میری گاڑی سے، وہ تیزی سے بولا۔ اوہ، ایکسیڈنٹ کیس ہے تو پہلے آپ پولیس کو انفارم کریں، ہم ایسے پیشنٹ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ڈاکٹر اسپاٹ سے لہجے میں بولی تو شمیم کا خون کھول گیا۔ وہ مر جائے گی اتنی دیر میں تو اب اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں، میں ساری فارمیلٹی پوری کر دوں گا، اور پلیز ذرا جلدی۔ اس کی جان سولی پر لٹکی تھی۔ اگر آج اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو وہ زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ سوری مگر ہم نہیں کر سکتے۔ فیمیل ڈاکٹر کی سر راز میں تھی۔ تم جانتی بھی ہو میں کون ہوں؟ ابراہیم بخش کا پوتا، وہ سیاسی لیڈر ہے، میرا باپ چیئرمین ہے، اور تم میرے لائے ہوئے پیشنٹ کو ویٹ پر بٹھا رہی ہو۔ صرف 1 منٹ لگے گا مجھے تمہارا پورا کیریئر تباہ کرنے میں، سمجھی؟ اب جلدی کرو۔ شعلہ وار نگاہوں سے اس ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چتا چتا کر گویا ہوا۔ اس کی دھمکی اس قدر رعب تھی کہ وہ ڈاکٹر مزید کچھ نہ بولی۔ مریم کو ایمرجنسی میں آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ شمیم اپنا سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ہر سانس دعا کو تھی کہ کسی طرح وہ لڑکی بچ جائے۔ اچانک اس کی توجہ اپنے ہاتھوں پر لگے مریم کے خون پر گئی۔ اس کے کپڑے مریم کے خون سے رنگے تھے۔ وہ خاتون اس کی کمر پر تھپ تھپاتے دلاسا دینے لگی، جس کی اس لمحے سے بہت ضرورت تھی۔ مجھے ریس نہیں کرنی چاہیے تھی، نہ میں کرتا نہ یہ سب ہوتا۔ وہ لڑکی میری وجہ سے اس حال میں، قرآن سا لہجے میں بولا۔ اللہ بہتر کرے گا، بس دعا کرو وہ بچ جائے۔ انشاءاللہ۔ وہ اس بات میں سر لاتے ہوئے تیزی سے بولا۔ پیشنٹ کے ساتھ آپ ہیں نا؟ ڈاکٹر نے آ کر پوچھا تو وہ فوراً کھڑا ہوا۔ سوری، ہم بچے کو نہیں بچا سکے اور ماں کی حالت بھی خطرے میں ہے، خون بہت بہہ چکا ہے۔ آپ فارم سائن کر دیں کہ اگر پیشنٹ کو کچھ بھی ہوتا ہے تو اسپتال کی انتظامیہ اس کی ذمہ دار نہیں۔ ڈاکٹر کی کہتے ہی نرس نے اس کے آگے فارم کر دیا۔ اس فارم کو دیکھتے ہی شمیم کی حالت مزید گہر ہوئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مریم شاید شدہ و پریگننٹ ہے۔ ایک ننھی جان صرف اس کی ایک ریس کی نظر ہوگی، یہ سوچ ہی اسے ہزاروں موتیں مار رہی تھی۔ جلدی کریں، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ڈاکٹر کے کہتے ہی اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ سائن کر دیا۔ پلیز اسے بچا لیں، پلیز۔ وہ رو دیا تھا۔ شمیم ٹوٹ گیا تھا اس لمحے۔ ہر لمحہ اس کے لیے موت تھا۔ وہ اپنے اصولوں کا بڑا پابند تھا۔ اس کے نزدیک وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، مگر آج ایک ننھی جان چلی گئی تھی صرف اس کی وجہ سے۔ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ واپس بیٹھ گیا تھا، پاؤں کانپ جو رہے تھے اس کے۔ یا اللہ رحم، میرے مالک رحم کر، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگا۔ امن بیٹا، ابھی بھی موقع ہاتھ سے گیا نہیں ہے، پلیز زونی کے لیے تھوڑا دل بڑا کر لو۔ میں جانتی ہوں تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی، مگر کچھ دن ناٹک کر لو۔ رانی بیگم نے امن کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اسے لگا کوئی خاص کام ہوگا، مگر وہ یہی پرانا ٹاپک۔ وہ شدید خوف ظاہر کر رہا تھا۔ زونی کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے والدین سکون سے بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ناٹک۔ وہ خاصا احتجاجی انداز میں سوالیہ بولا۔ اب اتنے برے دن آ گئے کیا اس کے کہ ایک لڑکی کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے وہ اتنا گر جائے کہ محبت کا ناٹک کرے۔ ہاں ناٹک۔ لڑکیاں بہت جلدی بہک جاتی ہیں، اور وہ تو ہے بھی باغی قسم کی۔ ایک بار تمہاری محبت میں پڑ گئی تو پورے خاندان سے لڑ کر تم سے شادی خود کرے گی۔ رانی بیگم بولیں تو وہ اپنا سر پکڑنے لگا۔ دیکھو، اس سے شادی کرنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ تم اس کے پابند ہوگے۔ ایک بار اس کی جائیداد اپنے نام کر لو، پھر میں خود تمہاری دوسری شادی دھوم دھام سے جس لڑکی سے تم بولو گے اس سے کرا دوں گی۔ دوسری شادی کون سا ہمارے مردوں پر حرام ہے جو تم اتنی فکر کر رہے ہو؟ رانی بیگم کے جملے سنتے ہی باہر کھڑی لڑکی کے چہرے پر رنجیدہ سی مسکان بکھری۔ ٹھیک، تو آپ میری دوسری
ٹھیک، تو آپ میری دوسری شادی کروائیں گی؟ زونو ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھی، مگر امن کا جملہ سننے سے محسوس ہوا وہ راضی ہے۔ بالکل، کاش کومل زندہ ہوتی تو میں تمہیں یہ سب کرنے کا ہرگز نہ کہتی۔ کون کومل؟ امن کی یادوں میں ایک دھندلی سی تصویر تھی۔ کومل؟ تمہیں یاد نہیں؟ فہیم کی پہلی بیوی، اس کی بیٹی مریم سے منگنی ہو چکی تھی تمہاری، مگر ہمیں کیا خبر تھی کہ فہیم کومل کے مرتے ہی مریم کو اس کے ننیال میں پھینک دے گا۔ رانی بیگم کی بات سنتے ہی زونی کا مارے حیرت کے منہ کھلا تھا۔ فہیم بخش پہلے سے شادی شدہ تھا، نہ صرف شادی شدہ بلکہ ایک بچی کا باپ بھی۔ مریم؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، مگر پھر مسکرا دی۔ کم از کم مریم اس سے کہیں زیادہ خوش نصیب تھی۔ اسے اس حویلی میں رہ کر ظلم و جبر، ناانصافی کی آنیاں تو برداشت نہ کرنی پڑی۔ مجھے تو کچھ یاد نہیں، امن گمبھیر لہجے میں اپنی یادداشت پر زور ڈالتے ہوئے بولا۔ چھوڑو اسے، ابھی صرف زونی پر دھیان دو۔ اسے اپنی محبت کے جال میں پھانس کر شادی کر لو اسے۔ ایک بار جائیداد مل جائے تو بھلے ہی ایک کونے میں پھینک دینا اسے، اس کا مقدر ہی یہی ہے۔ تم نہ بھی کرو تو شہروز یہی کرنے والا ہے اس کے ساتھ۔ تم تو پھر ترس کھا لو گے اس پر، مگر وہ بانو کا بیٹا، وہ آنکھوں میں سور کا بال لیے ہوئے ہے، وہ نہیں کھائے گا ترس۔ دیکھ لینا، اس کی ساری جائیداد اپنے نام کر کے شہر میں جا کر دوسری شادی کر لے گا۔ اس کے الفاظ معنی سننے میں بہت کڑوے تھے، مگر زونی واقف تھی سچ یہی ہے۔ شہروز ہو یا امن یا شامیر، زونی جانتی تھی انٹرسٹ صرف اس کے حصے کی جائیداد میں ہے۔ ان تینوں میں سے جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ صرف اپنے نام کی دلہن بنا کر اسے حویلی کے ایک کونے میں ڈال دے گا اور خود جا کر دوسری شادی کر لے گا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو وہ اپنا مقدر مان کر خاموش بیٹھ جاتی، مگر وہ زونی تھی، ایک کونے میں پڑے رہنے کے اسٹیٹس کو اس نے قبول نہ کیا اور نہ کبھی کرنے والی تھی۔ ٹھیک، میں سمجھ گیا۔ دل پر شدید بوجھ محسوس ہوا۔ ستمگار کا جواب سن، اور میں جلدی سمجھ رہی تھی کہ کالا بلّا مجھ سے محبت میں پڑ گیا۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو کر بکھرا۔ مزید ان کی باتیں سننے کی طاقت نہ تھی، اس لیے وہاں سے چل دی۔ نی دودھ دے کر نہیں آئی؟ نوری نے اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس دیکھا تو الجھ کر پوچھ اٹھی۔ خود دے آ، وہ دودھ کا گلاس اسے تھما کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہیں؟ اب انہیں کیا ہوا؟ پہلے تو اتنے شوق سے امن پاپا کا دودھ لے کر گئی تھی۔ زونی صبح سے موقع تلاش کر رہی تھی امن سے بات کرنے کا، مگر مل نہیں رہا تھا۔ اس نے نوری کو دودھ لے جاتے دیکھا تو روک لیا اور دودھ کا گلاس خود لے کر امن کے پیچھے کی۔ امن اپنے کمرے کی جگہ اپنی ماں کے کمرے میں گیا تو وہ بھی پیچھے ہو لی، مگر کیا خبر تھی کہ ٹوٹا ہوا دل لے کر واپس لوٹے گی۔ ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ آپ لوگوں نے بچا لیا نا اسے؟ ڈاکٹر کے آپریشن تھیٹر سے باہر آتی وہ بے صبری سے پوچھنے لگا۔ مبارک ہو، وہ خطرے سے باہر ہیں اب۔ ان کا جواب سن جیسے جان میں جان آئی تھی۔ اب ان کے گھر والوں کو بلا لیں، جب وہ ہوش میں آئیں گی تو کسی قریبی کا پاس ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنا بچہ کھویا اس ایکسیڈنٹ میں، یقیناً اس صدمے سے نکلنے میں ان کے گھر والے ہی مدد کریں گے ان کی۔ ڈاکٹر کی بات وہ سنجیدگی سے سنتا رہا، مگر وہ مریم کے متعلق کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا، پھر اس کے گھر والوں سے کیسے رابطہ کرے؟ اس نے جیسے تیسے کر کے مریم کی فیملی ممبر کا نمبر جس نے یونی کے فارم میں دیا تھا وہ نکلوایا۔ وہ نمبر ریحانہ کا تھا۔ اس نے کال کی۔ ہیلو، میں شامیر بات کر رہا ہوں۔ کون شامیر؟ دوسری جانب الجھ کر پوچھا گیا۔ میں کون ہوں یہ اس وقت ضروری نہیں، آپ جلدی سے اسپتال آ جائیں۔ مریم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا بچہ بھی اب نہیں رہا۔ آخری جملہ ادا کرتے وقت اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ سوری، رانگ نمبر۔ پوری بات سننے کے بعد انہوں نے رانگ نمبر کہہ کر کال کاٹ دی۔ شامیر نے 2-3 بار اور کال کی، مگر موبائل سوئچ آف آنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، اس لیے دانیال اور اینی کو اس نے کال کر کے سب کچھ بتا دیا اور انہیں وہاں آنے کو کہا۔ وہ دونوں اسپتال آ چکے تھے۔ وہ دونوں ہی اسے دلاسے و ہمت دینے لگے۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا، ملنا چاہیں تو مل لیں۔ نرس کے آ کر اعلانیہ کہتے شامیر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ مریم کا سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا۔ ابے یار، کیا ہو گیا؟ ہمت کر۔ ایسے حادثات کے بعد تو لوگ بیچ سڑک پر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو نے تو پھر ذمہ داری لی، اسے اسپتال آیا۔ یہ صرف ایک حادثہ تھا اور حادثے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں شامیر، دانیال صحیح کہہ رہا ہے، وہ صرف ایک حادثہ تھا، تم نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، سلجھی ہوئی، وہ سمجھے گی اس بات کو کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ تم اسے جا کر ایک بار معافی مانگ لو، دیکھنا وہ تمہیں معاف کر دے گی، پھر تم بھی بیٹر فیل کرو گے۔ اینی اور دانیال کے حوصلہ دینے پر وہ خود میں بڑی ہمت دے مگر مریم سے معافی مانگنے کی نیت سے روم میں داخل ہوا۔ وہ صرف مریم سے معافی کا طلبگار تھا۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گی اس کی بے چین روح کو سکون میسر نہیں آئے گا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنا نہیں چھوڑے گا۔ پوری رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹی تھی اس نے۔ اس کی آنکھیں پوری رات روتے رہنے کے سبب سرخ تھیں، جن میں نشیلا پن ابھر آیا تھا۔ مریم کا سامنا کرنا اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام تھا اس وقت۔ نرس، میرا بچہ، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مریم ہوش میں آتے ہی فکر مند ہو کر پوچھنے لگی۔ اپنے بچے کے علاوہ کچھ بھی تو نہ تھا اس کے پاس۔
ارمان کی آخری نشانی بچانے کے لیے تو وہ گھر سے بھاگی تھی۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو صرف اپنے بچے کی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، شدید خون بہہ جانے کے سبب ہونٹوں پر سفیدی چھائی نظر آ رہی تھی۔ دیکھنے سے لگتا تھا نہ جانے کب کی بیمار ہے۔ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں پتہ ہے، مگر میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسے نہیں بچا سکے ہم، نرس نے معذرتی انداز میں آہستگی سے کہا تو اسے لگا کمرے کی چھت اس کے سر پر آن گری ہے۔ مس چشمش، شمیر اسی لمحے کمرے میں داخل ہوا، مارے صدمے کے وہ تو بت بنی بیٹھی تھی، بالکل خاموش، جیسے پتھر کی مورت ہو گئی۔ جو صدموں سے پہنچا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے ریس نہیں لگانی چاہیے تھی، مگر یقین کرو میں نے جان بوجھ کر تمہیں تکلیف نہیں پہنچائی۔ شمیر کو دانیال و اینی کی باتوں نے بہت حوصلہ دیا تھا۔ اسے لگا وہ معاف کر دے گی، اس نے جان بوجھ کر تو کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی فیملی سے بھی معافی مانگنے کے لیے تیار تھا۔ ریس، شمیر کے شرمندہ الفاظ کانوں سے ٹکراتی وہ بے یقینی سے بولی۔ اس بگڑے امیرزادے کا شوق اس کی زندگی کی آخری امید بھی چھین گیا تھا۔ وہ کیسے اسے معاف کر سکتی تھی؟ ویسے بڑی برداشت والی لڑکی تھی وہ، ہر ظلم سہہ لیتی تھی خاموش ہو کر، مگر یہ ظلم، یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ معاف کر دوں تمہیں؟ کیا میرے معاف کر دینے سے میرا بچہ واپس آ جائے گا؟ کیا میرے ارمان کی آخری نشانی واپس آ جائے گی؟ نہیں نہ، وہ تڑپ کر پوچھنے لگی۔ وہ بولنا چاہتا تھا مگر اسے روتا بکھرتا دیکھ بول نہ سکا، زبان نے ساتھ ہی نہ دیا۔ شمیر بخش چودھری، میرا بچہ مجھے واپس لا کر دو، میرے ارمان کی نشانی مجھے واپس لا کر دو، سنا تم نے؟ میرا بچہ لا کر دو شمیر، میرا بچہ لا کر دو۔ وہ بیڈ سے اتر کر اس کا کالر اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے بے پر کر اپنی اولاد واپس مانگ رہی تھی۔ سن رہے ہو نا تم؟ میرا بچہ لا کر دو شمیر، میرا بچہ لا کر دو۔ میرے ارمان کی نشانی، تم نے مجھ سے میری زندگی کی آخری امید چھینی ہے، میرے شوہر کی آخری نشانی، میں کس کے سہارے جیوں گی اب؟ مجھے میرا بچہ لا کر دو شمیر بخش چودھری، میرا بچہ۔ اس کی چیخیں وہ وہاں موجود نرس کا دل دہلا رہی تھی۔ وہ تو پھر اس کا مجرم تھا، اس پر کیسے اثر انداز نہ ہوتی؟ کلیجہ پھٹتا محسوس ہوا اس کی چیخیں سن شمیر کو۔ شمیر کہاں جانتا تھا کہ اس کے شوہر کی آخری نشانی تھا وہ بچہ۔ وہ جھنجھوڑ رہی تھی اسے، اس کی طبیعت بگڑ نہ جائے اس ڈر سے نرس نے اسے پیچھے سے آ کر بے ہوشی کا انجیکشن لگایا، جس سے کچھ لمحوں میں یہ اس کی آنکھوں کے آگے دھندلا پن چھانے لگا۔ اس کی پکڑ شمیر کے کالر پر ڈھیلی پڑی، ابھی وہ گرتی اس سے قبل ہی شمیر نے تیزی سے اس کے ڈھلتے وجود کو اپنے باہوں کے اثار میں لیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح اپنی ہر تکلیف سے آزاد، مگر مقابل وہ تو جیسے پل پل مار رہا تھا۔ اس کے نازک سراپے کو برائڈل سٹائل میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، اس کی پلک پر ایک آنسو کی بوند موتی کی مانند چمک رہی تھی، جسے دیکھ وہ مزید شرمندہ ہوا۔ سوری، مجھے معاف کر دو۔ اس کے حسین چہرے کو بغور دیکھتے وہ پھر معافی مانگنے لگا۔ وہ رات بھر سویا نہیں تھا، نیند تو جیسے روٹ گئی تھی اس کی آنکھوں سے۔ کمرے سے نکل کر نیچے جانے کی نیت سے آگے بڑھا تو مریم کے کمرے کا دروازہ کھلا پایا۔ بھاگ گئی، ہائے کمینی، ہمارے منہ پر کالک مل کر بھاگ گئی اپنے یار کے ساتھ۔ اچانک اسے ریحانہ بیگم کی اندر سے چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ اندر آیا تو ریحانہ بیگم فرش پر بیٹھ کر سر پیٹتے ہوئے روتی نظر آئیں۔ کیا ہوا اور کون بھاگ گیا؟ وہ ڈر رہا تھا پوچھتے وقت۔ اندازہ تو تھا کہ کیا ہوا، مگر ایک آس تھی کہ شاید ایسا نہ ہو۔ کیا ہوا؟ بھاگ گئی وہ کومل کی بیٹی، ہماری محبت و نیک سلوک ہمدردی کو ہمارے منہ پر مار گئی، ہماری عزت کا جنازہ نکال گئی کمینی۔ ریحانہ بیگم اپنا سینہ پیٹتے ہوئے واویلا مچانے لگی۔ آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ وہ پریشان ہو کر پورے کمرے میں نظر دوڑانے لگا۔ مریم کے اتنے بڑے گناہ کے باوجود وہ اسے اپنانے کے لیے تیار تھا۔ یہ اس کی محبت نہ تھی تو اور کیا تھا؟ کون کرتا ہے ایسی لڑکی سے شادی جو بن بیائی ماں بن گئی ہو؟ مگر وہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ مانا گھر والوں کے سامنے وہ عزت کو آڑ بنا رہا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ جانتا تھا کہ وجہ صرف اس کی محبت تھی۔ اس کی نگاہیں بے-تابی سے مریم کو تلاش رہی تھیں۔ مجھے فون آیا تھا اس کے یار کا، شمیر نام بتا رہا تھا اپنا، کہہ رہا تھا اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ کہنے لگی مامی میں جا رہی ہوں اپنی مرضی سے، ماموں کو بتا دینا۔ مکاریت کی انتہا تھی اس عورت پر، مگر مرچ کے آنسو بہاتے ہوئے بولی تو علیان کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، اس کی آنکھوں سے از خود آنسو بہنے لگے۔ یقین نہ آیا وہ اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ اتنے دنوں سے اس کے مرحوم بھائی کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی رہی تھی۔ وہ کیا سوچتا تھا وہ اس کے بارے میں؟ وہ تو کس قدر گری ہوئی نکلی تھی۔ وہ لڑکی تو محبت سے اس کا اعتبار اٹھا گئی تھی۔ ہر کسی کا غم
اپنی جگہ جان لیوا تھا۔ کسی کے جینے کی آخری امید چلی گئی تھی تو کوئی معافی کی امید میں بلک رہا تھا۔ کسی کی ننھی محبت جس نے ابھی ٹھیک طرح سانس بھی لینا نہیں سیکھا تھا، وہ دھوکے کے غم میں سلگ رہی تھی، تو کوئی اپنی پہلی محبت کے بھاگ جانے کا سوگ دل میں لیے گھومنے لگا۔ زونی اور یہ علیان، دونوں کا ہی محبت نامی شے سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ پورے ایک دن اور رات وہ ہسپتال میں دوائیوں کے زیر اثر رہی۔ جب بھی ہوش آتا وہ شمیر کو کھوسیں دینے لگتی۔ خدا کرے تم اس طرح مرو جس طرح تم نے میرا بچہ مارا ہے، تم بھی کسی کی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاؤ، تمہاری ماں بھی میری طرح تڑپے، میری طرح بلک بلک روئے، مگر اسے قرار نہ آئے۔ وہ مسلسل بد دعائیں دے رہی تھی اور وہ سر جھکائے سامنے ہی صوفے پر خاموشی سے بیٹھا اس کی بد دعائیں سن رہا تھا۔ ڈاکٹر نے چھٹی دی تو وہ اسپتال سے نکلی۔ شدید کمزوری اور خون بہہ جانے کے سبب اسے ٹھیک طرح چلا تک نہیں جا رہا تھا۔ شمیر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تمہیں کہاں جانا ہے مجھے بتاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ٹیکسی روکنے لگی تو وہ خوبرو نوجوان بڑی ہمت جما کر سامنے آ کر پوچھنے لگا۔ مریم اسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے نظر انداز کر کے ایک دو قدم آگے بڑھ گئی۔ شمیر سمجھ گیا تھا وہ اسے مدد نہیں لے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے لیے ٹیکسی روکی۔ وہ جو سامنے میم کھڑی نظر آ رہی ہے نا، ان کو بٹھاؤ اور جہاں انہیں جانا ہے وہاں چھوڑ دو، پیسے مجھ سے لے لینا۔ اوکے صاحب جی۔ ٹیکسی ڈرائیور بخوشی راضی ہوا۔ شمیر کے کپڑوں پر خون لگ گیا تھا، اس وجہ سے دانیال نے اسے نیا سوٹ لا کر دیا جو اس نے اسپتال میں ہی چینج کیا تھا۔ وہ ڈارک براؤن رنگ کی ٹی شرٹ اور بلو جینز زیب بند کیے ہوئے تھا۔ اس کے کپڑوں سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کوئی امیر گھر کا لڑکا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مریم کے سامنے جا کر گاڑی روکی۔ مریم اپنے گھر کا ایڈریس بتا کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ شمیر اپنی گاڑی میں بیٹھا تو اسٹیئرنگ پکڑتے ہی اسے وہ ایکسیڈنٹ یاد آ گیا۔ اس کی سانسیں گہری ہو گئی تھی، وہ ڈر گیا تھا، مگر اسے مریم کے پیچھے جانا تھا، اسے صحیح سلامت گھر چھوڑنے۔ اس کی فکر جو لاگ تھی اسے۔ اس نے ایک دو ثانیوں کے لیے اپنا سر اسٹیئرنگ سے لگایا اور آنکھیں موند لی۔ یا اللہ رحم، تو جانتا ہے میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے کچھ۔ ٹیکسی ڈرائیور کے گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے گہرا سانس لیا اور خود بھی گاڑی سٹارٹ کی۔ مریم کو نہیں خبر وہ اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ وہ نورا صاحب کے گھر پہنچی۔ اس کے ماموں کے علاوہ اب اس کا دنیا میں تھا ہی کون؟ ارمان تو چلا گیا تھا اور اس کی نشانی بھی۔ اس لمحے وہ بہت اذیت میں تھی، کسی اپنے کے گلے لگ کر رونا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ کتنی اذیت میں ہے وہ، بتانا چاہتی تھی کہ تھک گئی ہے، اب اور نہیں سہ سکتی وہ۔ اس نے بیل نہیں کی، دروازہ ریحانہ بیگم نے کھولا تھا۔ مریم کو اچانک اپنے سامنے کھڑا دیکھ وہ بری طرح چونکی۔ انہوں نے تو اچھا خاصا واویلا مچا دیا تھا گلی محلے اور رشتہ داروں میں کہ وہ بھاگ گئی ہے کسی شمیر نامی لڑکے کے ساتھ۔ نورا صاحب اور علیان گھر پر نہیں تھے۔ ریحانہ بیگم نے سوچا کہ ان کے آنے سے پہلے اس لڑکی کو واپس چلتا کریں، ورنہ سب کو سچ پتہ چلے گا، اور جو اتنی محنت و چالاکی مکاریت سے انہیں علیان کے دل و دماغ میں مریم کے لیے نفرت و کدورت بھری ہے، وہ سب بے سود چلی جائے گی۔ علیان کی آنکھوں میں جو مریم کو دیکھتے وقت چمک ابھرتی تھی، اس سے ریحانہ بیگم انجان نہیں تھی۔ مامی میرا بچہ ہوا آپ کا پوتا اب نہیں رہا۔ مریم اس لمحے بالکل ٹوٹی ہوئی تھی۔ ریحانہ بیگم کو دیکھتے ہی ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس لمحے اس کا غم اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اپنے دشمن کے گلے لگ کر بھی رو سکتی تھی۔ ریحانہ بیگم تو پھر اس کی مامی تھی۔ خدا اولاد کا غم کسی ماں کو نہ دکھائے۔ دور ہٹ مجھ سے، اپنا گناہ میرے مرحوم بیٹے پر ڈالتے، تجھے شرم نہیں آتی آوارہ کہیں کی؟ تیرا یار تجھے چھوڑ کر بھاگ گیا تو دوبارہ آ گئی مگرمچھ کے آنسو بہاتی یہاں سے آئی ہے نا، اپنا منہ کالا کر کے وہیں لوٹ جا، کوئی نہیں ہے تیرا اب یہاں، سمجھ مر گئے ہم۔ ریحانہ بیگم نے اسے خود سے دور دھکیل کر عقارت سے کہا تو وہ بیچاری مزید ٹوٹی۔ مامی ایسا مت بولے، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں اسپتال میں تھی۔ وہ سچ بول رہی ہے، ریحانہ بیگم جانتی تھی، اس کے باوجود اسے گھر میں داخل نہ ہونے دیا۔ دیکھ چپ چاپ یہاں سے چلی جا، زیادہ تماشا نہ لگا، ہماری عزت ہے اس معاشرے میں۔ وہ بے پر کر بولی تو مریم کی آنکھوں سے جھرجھر موتی برسنے لگے۔ مامی میں کہاں جاؤں گی، میرا تو آپ لوگوں کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جسے بچانے کے لیے بھاگی تھی وہ بھی اب اس دنیا میں نہ رہا، پلیز مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ وہ روتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے منتیں کر رہی تھی۔ بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا میں نے تیرا یہ ناٹک، نکل یہاں سے، چل نکل۔ ریحانہ بیگم تو جارحانہ پن پر اتر آئی تھی۔ انہوں نے مریم کا بازو پکڑ کر زور سے سامنے روڈ کی جانب دھکیلا۔ وہ خود کو سنبھال نہ سکی اور دھڑام کر کے روڈ پر منہ کے بل گری۔ بہت کمزور تھی وہ، نورا صاحب کے گھر کے سوا کوئی آسرا نہ تھا جانے کے لیے۔ وہ یوں ہی روڈ پر ایک دو ثانیوں کے لیے بے سود سی پڑی رہی، جیسے یہیں مر جانا چاہتی ہو، ورنہ جینے سے کہیں آسان لگ رہا تھا آج اس نازک لڑکی کو۔ اٹھو، شمیر نے فوراً آ کر اس کے دونوں بازو تھام کر اسے اٹھایا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔
اسے باہوں میں بھر کر اس نے ریحانہ بیگم کی جانب خار بھری نگاہ سے دیکھا۔ وہ نہیں جانتا وہ عورت کون تھی، شاید اس کی ماں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا بڑا سلوک کیوں کر رہی تھی مریم کے ساتھ، مگر وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ وہ گھر اس قابل ہی نہیں کہ مریم جیسی لڑکی وہاں رہ سکے۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ویسے برائڈل سٹائل میں لیے کھڑا ریحانہ بیگم کو دیکھ دانت پیستے ہوئے بولا، تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں بیچ میں بولنے والے؟ ریحانہ بیگم کو سر سے بے پر کر استفسار کرنے لگی۔ وہ کیا بتاتا کون ہے وہ انسان جس نے اس لڑکی کو اس حالت میں پہنچایا ہے۔ انسانیت کے بھی کچھ اصول ہیں، جیسا سلوک آپ اس لڑکی کے ساتھ کر رہی ہیں ویسا تو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ وہ بے پر کر دانت پیستے ہوئے جتا کر بولا تو ریحانہ بیگم نہایت بیزاری سے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بولی، اپنے اصول اپنے پاس رکھو اور لے جاؤ اس گندگی کے ڈھیر کو یہاں سے، اور دوبارہ یہاں نہ لانا، آج سے مر گئی ہے یہ ہمارے لیے اور ہم اس کے لیے۔ انہوں نے غصے سے کہہ کر دروازہ شامیر کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ وہ تو شکر ہے دوپہر کا وقت تھا، گلی میں کافی سناٹا تھا، ورنہ جس طرح ریحانہ بیگم نے اسے گھر سے نکالا تھا وہ بیچاری تو کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہتی۔ شامیر اسے باہوں میں لیے کچھ لمحے ساکت سا کھڑا رہا، سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کرے، کہاں لے کر جائے اس جوان لڑکی کو۔ مگر وہ ہوش میں ہوتی تو ہرگز اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہ ہوتی۔ اس کے نازک و کمزور وجود کو پیسنجر سیٹ پر لٹا کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ وہ اسے دوبارہ اسپتال لے آیا تھا، پھر میں کیسے ایک لڑکی کو اپنے گھر میں رکھ لوں، پھر ایک دو دن کی بات تو ہے نہیں۔ یار برا مت ماننا، مگر تو ایک کام کر، اسے ویلفیئر میں ڈلوا دے۔ شامیر نے اینی سے رابطہ کیا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے مریم کو اپنے ساتھ رکھ لے۔ اس کا جواب سنتے ہی شامیر نے کال کاٹ دی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اینی کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، بھلا ایک جوان لڑکی کو کوئی کب تک اپنے گھر پر رکھ سکتا ہے؟ ایکسکیوز می سر، آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے۔ اچانک ایک نسوانی باریک آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وائف وہ زیر لب دہرانے لگا۔ نرس اس نوجوان لڑکی پر فدا ہوئے جا رہی تھی۔ جب سے وہ آیا تھا اس نرس کی اسی پر نگاہ تھی۔ وہ واقف تھی کہ مریم اس کی بیوی نہیں ہے، اس لیے چھیڑنے کے لیے کہہ رہی تھی تاکہ وہ جواب میں کہے کہ نہیں وہ میری بیوی نہیں ہے اور باتوں کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ مگر اس خوبرو لڑکی نے تو کوئی جواب ہی نہ دیا۔ وہ اسے فل لائن دے رہی تھی مگر وہ لڑکا دیکھنے تک کی زحمت نہیں کر رہا تھا۔ وہ نرس نہیں جانتی تھی یہ ستائشی نظریں، یہ فل لائن، یہ لے کر باتوں کے پھینکے جال، مخملی جال اس لڑکی کے لیے عام سی بات ہے۔ وہ اپنا سا منہ لیٹ کر لوٹ گئی۔ ایک ڈرپ لگانے کچھ دوائیاں دے کر ڈاکٹر نے پھر اسے چھٹی دی۔ شمیر اب تک اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اسے لگا کوئی راہگیر اٹھا کر لے آیا اسے یہاں۔ وہ باہر آ کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ جانے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی، کہاں جاتی؟ اپنا سر پکڑے بن جانے کتنے ہی گھنٹے وہاں بیٹھی رہی۔ ویلفیئر جانے تک کے پیسے نہیں بچے تھے اس کے پاس، اور نہ پاؤں میں اتنی جان تھی کہ پیدل چل کر جا سکے۔ یا اللہ رحم، بس ایک صدا دل سے نکلی۔ ہاں لفظ نہیں تھے، صرف اس کے آنسو تھے۔ غموں نے اس کی کمر بھری جوانی میں توڑ دی تھی۔ یہ کھا لو، اس کے آگے چکن رول کرتے بغیر اس کی جانب دیکھے بولا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ علم تھا کہ وہ دیکھے گی، مگر نظروں سے نظریں ملانے کی تاب نہ تھی، اس لیے اس نازک سے لڑکی کی جانب دیکھا ہی نہیں۔ اسے نوٹ نہیں کیا تھا، مگر پہلی بار زندگی میں وہ کسی سے نظریں ملانے سے ڈر رہا تھا۔ ویسے نرس نے ہلکی مذاق کہا تھا، مگر دوائیوں کے سبب تمہارا منہ کڑوا ہوگا تو سوچا کوئی چٹپٹی چیز لے آتا ہوں، تھوڑا سا ہی صحیح مگر کھا لیا جائے گا۔ وہ ابھی بھی سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ مریم اسے، تم مجھے اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ سمجھ نہیں آتا تمہیں زہر لگ رہی ہے اس وقت تم مجھے تمہاری شکل۔ وہ دانت پیستے کدورت پر لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ مقابل اپنی گردن مسلنے لگا جیسے کچھ سون ہی نہ رہا ہو۔ اور ہاں یہ سوپ بھی پی لو، تھوڑا جان آئے گی جسم میں۔ اپنے برابر ویل چیئر سے ایک شاپر اٹھا کر اس کی جانب کرتے فکر مند لہجے میں بولا تو وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کس قدر ڈھیٹ آدمی ہو تم؟ مریم جز بز ہو کر بولی تھی۔ اس شخص نے اس کی زندگی کی آخری امید چھینی تھی، اس کے ارمان کی آخری نشانی، اس کی اولاد۔ اس ظالم کا تو وجود بھی ناقابل برداشت تھا مریم کے لیے۔ جس کدورت سے وہ اسے دیکھ رہی تھی، یقیناً اس قدر کدورت سے اسے زندگی میں کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ تو ہمارے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے نا؟ وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے پوچھنے لگا، جیسے تصدیق کرنے کے لیے پوچھ رہا ہو۔ اب بھی اس کی نظر اس کی جانب نہیں تھی۔ تم سے مطلب، تم جاؤ نا پلیز، میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے وہ ایکسیڈنٹ یاد آ جاتا ہے۔ پلیز شامیر بخش چودھری، پلیز میرے سامنے مت آؤ، ورنہ مجھے لگ رہا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں خود کو بھی مار دوں گی اور تمہیں بھی، اس لیے پلیز میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔
مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑتے ہوئے روان سا منتی لہجے میں گویا ہوئی۔ مزید طاقت نہ تھی اس سے لڑنے کی اب، کوس کوس کر بھی تھک چکی تھی اسے۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، کوئی جواب نہ دیا، کچھ کہنے کے لیے تھا ہی نہیں۔ اسے یوں تنہا چھوڑ کر اسپتال میں نہیں جا سکتا تھا وہ ذمہ داری نہیں تھی اس کی، مگر اسے اپنی ذمہ داری لگی۔ مریم کا پارا چڑھا تھا یہ دیکھ، اتنی منت سماجت کرنے کے باوجود بھی وہ ڈھیٹ لڑکا وہاں سے ہلا تک نہیں۔ وہ جل بن کر خود ہی کھڑی ہو کر وہاں سے چل دی تھی۔ رول تو لے جاؤ، چلتے چلتے کھا لینا، اس نے پیچھے آتے نرمی سے کہا تو وہ لڑکی گھراتے ہوئے پیچھے مڑی تھی۔ بھئی لڑائی اپنی جگہ، کھانا پینا اپنی جگہ، کھانا کھاؤ گی تو طاقت آئے گی، طاقت آئے گی تو مجھے کوسنے میں آسانی ہوگی، بلکہ زیادہ دماغ چلے گا تو زیادہ اچھے کوسے دے سکو گی، مطلب نئی نئی بد دعائیں۔ سمجھ رہی ہو نا تم؟ بس کھانے کے لیے قائل کرنا مقصود تھا۔ کیا بولے جا رہا تھا شاید خود بھی نہیں جانتا۔ اتنا بولنے کا عادی کہاں تھا وہ تو چپ چاپ رہنے والا شخص تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ وہ تھپ کر اس کی جانب تیزی سے آتے ہوئے بولی تو وہ فوراً ایک دو قدم پیچھے ہوا، مگر پیچھے پلر تھا اس لیے جگہ نہ بچی تھی مزید پیچھے جانے کی۔ وہ اچانک اسے سے قریب آئی تو مقابل کی آنکھیں اٹھی اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اس کی حسین آنکھوں سے آنکھیں مل گئیں۔ جس قدر غصہ قدورت اس کے لیے ناکوں میں بھرا تھا وہ تاب نہ لا سکا اور نظر شرمندگی سے دوبارہ جھکا لی۔ مانا شرمندہ تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں خود کو بھی مار لے اور اسے بھی مرنے کے لیے چھوڑ دے۔ وہ جذباتی تھی، شامیر جذباتی نہ تھا، بلکہ اگر وہ اس کے گاؤں کی پنچایت میں دیکھ لیتی تو سمجھتی کہ اس لڑکے پاس دل ہے ہی نہیں بلکہ اس کی جگہ پتھر رکھے ہیں۔ تم نہایت ہی ایک بے حس انسان ہو شامیر چودھری، اس کے سینے کے مقام پر اپنی شہادت کی انگلی سے ٹھوکتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی، پھر پلٹ کر غصے سے چل دی۔ رات اپنی تاریکی پھیلا چکی تھی، ہزاروں لوگوں کے ہجوم میں بھی وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اتنی بڑی دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا، وہ بس سڑک پر چلتی چلی جا رہی تھی، کوئی منزل نہ تھی اس کے پاس، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی گھر۔ چلتے چلتے کیفے کے آگے سے گزری تو ارمان کا چائے پلانا یاد آیا۔ یونی سے واپسی پر وہ اکثر یہیں سے اسے چائے پلاتا تھا۔ آنکھیں بھر آئیں، جھلملاتی آنکھوں ساتھ وہ آگے چل دی۔ ایسے نہیں تھے کہ وہاں کی چائے پیتی جبکہ دل مچلا تھا، چائے پینے کے لیے نہیں، ان لمحات کو واپس جینے کے لیے جو ارمان کے ساتھ گزارے تھے۔ ایک رات کا کتنا، وہ اپنی سوچوں میں مگن چلتے چلتے کافی دور آ گئی تھی کہ اچانک ایک لڑکے نے سامنے سے آ کر ایک آنکھ دباتے ہوئے ذمہنی انداز میں پوچھا تو وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ میں بتا دوں؟ نہ جانے کہاں سے وہ خوبرو نوجوان پیچھے سے نکل کر آیا اور ایک زوردار مکہ اس لڑکے کے چہرے پر جڑ دیا۔ مریم حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ بھاگ کہاں رہا ہے؟ آنا سالے، بتاتا ہوں۔ وہ شامیر تھا۔ وہ دو تین مکوں میں ہی اس لڑکے کے چہرے اور جسم سے خون نکال دیا تھا۔ اپنی جان کی امان کی خاطر وہ لڑکا جیسے تیسے کر کے شامیر سے بچ کر بھاگا۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے پیچھے سے صدائیں لگا رہا تھا، اگر سوگ منا لیا تو گاڑی میں بیٹھو گی؟ یہ تمہارے ابا جی کا گھر نہیں ہے، سنسان سڑکیں ہیں، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ آخر وہ لڑکی کب تک خود کو یوں اذیت دینے والی تھی؟ تمہارے لیے کہنا آسان ہے بہت، جس پر بیتتی ہے وہی جانتا ہے فقط۔ وہ زور کنگارے بھری آنکھوں کے ساتھ گویا ہوئی۔ میں مانتا ہوں میں تمہاری تکلیف نہیں سمجھ سکتا، مگر یوں سنسان سڑکوں پر بھوکے پیاسے چلنے کا کیا مطلب؟ تمہیں کیا لگتا ہے خود کو اذیت پہنچا کر تمہیں سکون مل جائے گا؟ میں سنسان سڑکوں پر نہیں چل رہی بے وجہ، میں ویلفیئر جا رہی ہوں، اب ہٹو میرے راستے سے۔ وہ جھنجلا کر بولی۔ ویلفیئر کیوں؟ وہ الجھ کر۔ اور وہ عورت کون تھی جس نے تمہیں دھکا دیا تھا؟ تم کیوں میری زندگی میں گھسے چلے آ رہے ہو؟ اپنے کام سے کام رکھو نا۔ وہ بھلا ایک اجنبی کو کیوں اپنی زندگی کے راز بتانے لگی؟ خاصا جھنجلاہٹ کے ساتھ کہتی وہ آگے جانے لگی۔ شاید وہ تمہاری ماں تھی۔ ویسے کیا مائیں اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہیں؟ وہ یہی سوچ رہا تھا۔ ہو سکتی ہوں گی، جب باپ ہو سکتے ہیں تو مائیں کیوں نہیں؟ اس کے ذہن میں زونی اور فہیم بخش کا خیال ابھرا تھا۔ ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، کوئی بات نہیں، کوئی رشتہ دار ہوگا، ماموں چاچا تایا، ان کے گھر چلی جاؤ، مگر ویلفیئر مت جاؤ۔ وہ تیزی سے سامنے آ کر اس کا راستہ روکتے بولا، مگر مریم نے نہ سنی۔ وہ اس کے سائڈ سے گزر کر جانے لگی تو مقابل نے تیزی سے اس کی نازک کلائی گرفت میں لے کر واپس کھینچ کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ کہا نا وہاں مت جاؤ، اتنے تو سنسان سڑکوں پر بھیڑیے نہیں ہوں گے جتنا وہاں چھپے ہیں آج کل۔ ٹھیک ہے، نہیں جاتی۔ تو کیا بتانا پسند کریں گے آپ مسٹر شامیر بخش چودھری کہ پھر میں کہاں جاؤں؟ اس کا ہاتھ اپنی کلائی سے جھٹک کر تنزیہ پوچھنے لگی۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی مگر دفعہ دفعہ غصہ بھی نمایاں تھا، ساتھ ساتھ بہت بے بسی بھی جو مقابل چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ساتھ چلو، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، تم جیسے پلے بوائے کے ساتھ۔ وہ احتجاجی نظروں سے تکتے
تم جانتی ہو مجھے؟ وہ خاصا حیران ہو کر پوچھ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ مریم جیسی شریف لڑکیوں کی نظر بھی تھی اس پر۔ اس کی آنکھوں میں بجائے شرمساری کی حیرت دیکھ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ لگا جیسے وہ تو بڑا فخر رکھتا اپنے پلے بوائے پرسنالٹی پر۔ پلے بوائے میں صرف ان کے لیے ہوں جو خود آتی ہیں۔ فی الحال آپ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ سنجیدگی سے نظریں چرا کر جواب دینے لگا۔ میں تم پر یقین کیسے کر لوں؟ وہ گاڑی کی جانب بڑھنے لگا تو وہ فوراً بے اعتباری سے بولی۔ شمیر جانتا تھا وہ پوچھ نہیں رہی، وہ بتا رہی ہے کہ یقین نہیں کرتی۔ اپنے شوہر پر تو کرو گی نا؟ اس کا دیا جواب مریم کو ایک دو ثانیوں کے لیے شدید حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم جیسے لڑکے سے شادی کروں گی؟ وہ کارر سے کڑوا منہ بناتے بولی۔ میں ویلفیئر نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ وہ قطعی لہجے میں گویا ہوا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ مقابل دانت پیس کر پوچھنے لگی۔ زہر لگ رہا تھا اس لمحے وہ نوجوان جو زبردستی اس کی زندگی میں گھسا چلا رہا تھا۔ تمہارا ہونے والا شوہر۔ وہ آنکھیں مغرور انداز میں اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے خاصا جتا کر بولا۔ میں عدت میں ہوں۔ تم مجھ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تمہارا عمل ضائع ہو چکا ہے۔ عدت ختم ہوئی۔ اب نکاح کر سکتی ہو تم۔ وضع عمل سے عدت پوری ہونے کے لیے کوئی خاص مدت مقرر نہیں ہوتی۔ موت یا طلاق کے بعد جس وقت بچہ پیدا ہو عدت ختم ہو جائے گی، اگر جائے 1 منٹ بعد۔ یوں ہی اگر عمل ساقط ہو گیا لیکن بچے کے اعضاء بن چکے ہیں تو عدت پوری ہوگی، اور بچے کے اعضاء بننے سے پہلے عمل ساقط ہوا تو عدت ختم نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر نے شامل کو بتایا تھا کہ ضائع ہونے والا عمل تقریباً 5 ماہ کا تھا، یعنی اس کے جسمانی اعضاء تھے۔ اس صورت میں اگر عمل ضائع ہوا تو عدت ختم ہو گئی۔ مجھے تم سے نکاح کرنا ہی نہیں ہے، وہ جھنجلا کر بولی۔ تو کیا کرو گی؟ ان سنسان سڑکوں پر بھوکی پیاسی گھومتی رہو گی؟ وہ جوش بس ہو کر پوچھنے لگا۔ نہیں، ویلفیئر جاؤں گی۔ جا کر دکھاؤ۔ میں اس ویلفیئر کو ہی آگ لگوا دوں گا۔ میں شمیر بخش چودھری ہوں، تم بہت ہلکے میں لے رہی ہو مجھے۔ اس کے قریب آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال خاصا رعبدار انداز دھمکی میں آمیز لہجے میں جتاتے ہوئے بولا۔ مریم اس کی دھمکی سن ڈر گئی تھی۔ وہ تو ایک بہت سیدھی سادی اللہ کی گائے تھی۔ پہلی بار اتنا لڑ رہی تھی کسی سے، پورا وجود کانپنے لگا تھا اس کا۔ مزید بحث کرنے کی بھی جان نہ تھی۔ مانا سونوس نے بھی رکھا تھا کہ آج کل ویلفیئر کے حالات اچھے نہیں ہیں، جوان لڑکیوں کے لیے تو بالکل نہیں۔ وہ ویلفیئر کم اور وحشیوں کے اڈے زیادہ بنے ہوئے ہیں۔ لڑکیاں بکتی ہیں، وہاں جسم فروشی عام ہوتی جا رہی ہے، مگر وہاں نہ جائے تو کہاں جائے بیچاری۔ شمیر جیسے شخص پر ایک ٹکے کا اعتبار نہیں تھا اسے، مگر وہ ڈر گئی تھی۔ اب پھر سوچا وہ نکاح کر رہا ہے، نکاح کر کے ساتھ لے کر جائے گا تو وہ ویلفیئر جانے سے تو 1000 گنا بہتر ہوگا۔ پھر اچانک خیال آیا نکاح کر کے چھوڑ کر بھاگ گیا تو؟ وہ مزید ڈری۔ کیا سوچ رہی ہو؟ بیٹھو گاڑی میں۔ مریم نے اس کی شاندار اور مہنگی گاڑی کو دیکھا۔ اگر اس نے میرے ساتھ گاڑی میں کچھ کیا تو؟ نہیں، میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ گاڑی مکمل پیک تھی، یہ دیکھ دل میں برے خیالات آنے لگے۔ بیٹھ بھی جاؤ، وہ پھر بولا، مگر لہجے میں جھنجھلاہٹ نہیں تھی، صرف غصہ تھا۔ مریم بہت شریف لڑکی تھی اس کے نزدیک۔ اس کے شوہر کی آخری نشانی بھی اس کی غلطی کی نظر ہوگی۔ اوپر سے صبح جو وحشیانہ سلوک اس عورت نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد اسے یوں چھوڑ کر جانے کے لیے دل کسی صورت راضی نہ تھا۔ وہ معاف نہیں کر رہی تھی اور بغیر معافی کے اس کی روح کو سکون آتا نہیں۔ پھر وہ ویلفیئر جانے کی بات کر رہی تھی، کیسے اسے اپنی نظروں کے سامنے دربدر ہونے دے۔ وہ مجرم تھا اس کا اور اس کے بچے کا۔ دل میں شدت سے خیال آ رہا تھا شاید اس بچے کی روح اسے معاف کر دے، یہ دیکھ کہ اس کی ماں کا کتنا خیال رکھ رہا اس کے جانے کے بعد۔ ورنہ دنیا میں نہ صحیح روزے محشر اس نے پکڑا تو اس کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا، اس دن اپنا اثر و رسوخ نہیں دکھا پائے گا۔ اور اس بات کا احساس تھا اس نوجوان کو۔ مجھے اس وقت تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، وہ خاصا بیزاری سے بولی۔ آخر یہ سامنے کھڑا شخص اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑا تھا؟ ٹھیک ہے، پاس کی مسجد میں چلتے ہیں پیدل، اس پر تو اعتراض نہیں۔ ایک جوان لڑکی کو وہ بغیر کسی رشتے کے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے نکاح بہت ضروری تھا۔ شامیر نکاح صرف اسے تحفظ فراہم کرنے کے لیے کر رہا تھا، اس کے علاوہ اس نکاح کا کوئی اور مقصد نہیں تھا اس کے نزدیک۔ مریم اس لمحے بے بسی کی انتہا پر تھی، سب کچھ بہت جلدی میں ہو رہا تھا، سوائے اس شخص کے نام کے اور کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی وہ۔ پھر نکاح جیسے مقدس رشتے میں کیسے بند جائے اس کے ساتھ؟ اتنا اعتبار تو کر سکتی ہو مجھ پر کہ مسجد تک میرے ساتھ چلو۔ مجھے ان حالات میں تھی سوائے شامیر کی بات ماننے کے اسے کوئی دوسرا رستہ نظر نہ آیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے ارمان کا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ وہ شامیر کے پیچھے روتی چلتی جاتی۔ آپ کو قبول ہے؟ جب مولوی صاحب نے پوچھا تو ایک لمحے کے لیے لگا جیسے دل بند ہوا ہو۔ وہ ایک اجنبی سے خود کو اللہ کے نام پر منسلک کرنے جا رہی تھی۔ آنکھوں سے موتی بے ساختہ ہی جل کے قبول ہے۔ دونوں کا نکاح منعقد ہو جانے کے بعد وہ مسجد سے باہر نکلے۔ جب اندر گئے تو اجنبی تھے دونوں۔
جب باہر نکلے تو دنیا کے سب سے مقدس رشتے میں بن چکے تھے دونوں۔ شامی نے اس کے لیے گاڑی کا ڈور کھولا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تھی، اس بار انکار کرنے کی اب کوئی وجہ باقی جو نہ رہی تھی۔ اب وہ اجنبی ہی اس کا ہمسفر تھا۔ صرف چند دنوں میں پوری زندگی پلٹ گئی تھی دونوں کی۔ شامی نے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ بے سود سی ہو کر سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ یہ کھا لو، تھوڑی جان آئے گی۔ شامی نے گاڑی کے ڈیش بورڈ سے رول نکال کر اس کے آگے کیا تو وہ تیزی سے غصیلی لہجے میں بولی، کوئی کام ہے تمہیں مجھ سے؟ شامیر کو دھانس لگی تھی اس کا سوال سن۔ وہ اس کی بات کا اتنا غلط مطلب کو کھسکا لے گی یہ نہیں سوچا تھا اس نے۔ کوئی کام نہیں ہے، تم اتنا غلط کیوں سوچ رہی ہو؟ نکاح سے پہلے بھی رول دیا تھا میں نے تمہیں۔ اس نے پانی کی بوتل منہ سے لگا کر ایک گھونٹ بھر کر گلے میں اتارا تھا، پھر اس کی جانب دیکھ نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ منہ موڑ گئی مگر اس کا دیا رول ہاتھ نہ لگایا۔ گاڑی مکمل خاموشی کا راج تھا۔ اس کا بچہ کیا گیا، اس کی تو بھوک پیاس ہی مٹ گئی تھی۔ زندگی جینے کی اب کوئی امنگ نہیں تھی اس کے اندر۔ وہ بے سود سی سیٹ سے سر ٹکائے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ ہیلو، میں اندر آ جاؤں کالے بلے؟ وہ اس کے اسٹڈی روم کا شیشہ بجاتے بڑی تمیز سے پوچھ رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اسپاٹ سے لہجے میں بولا۔ شکریہ۔ وہ انکار کے باوجود بھی اندر مسکراتی ہوئی چلی آئی تھی۔ میں نے منع کیا تھا، وہ برمی سے بولا۔ تو اب کیا اتنے برے دن آگے زونی کے؟ یہ کالے بلے کے کہنے پر چلے۔ ویسے بھی مجھے پوچھنا نہیں چاہیے تھا، خاص طور پر تم سے۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی چیئر پر بیٹھا سامنے کھڑی آفت کو چھوٹی آنکھیں کر کے دیکھتے ابرو اچکا کر پوچھنے لگا، مطلب مجھے پتا ہے تم جیسوں کو تمیز زیادہ دیر راس نہیں آتی۔ وہ چمکتے دانتوں کی نمائش کرتے زج کرنے والے انداز میں بولی۔ ہو گیا، اس نے طنزیہ برمی سے کہا۔ ابھی کہاں جانے من، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے میری۔ وہ ایک انگلی دانتوں میں دبا کر شرارت سے بولی تو مقابل اپنا سر پکڑنے لگا۔ ویسے جانے من ہمارے بچے ہوتے تو کتنے کیوٹ ہوتے نا۔ اسے سر پکڑتا دیکھ وہ خاصا محظوظ ہوئی تھی۔ فوراً ہی آ کر اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ کر اس کے وجود کو ٹمٹماتی آنکھوں سے تکتے فدا لہجے میں بولی، کیوٹ آفت کا اپڈیٹڈ ورژن ہوتے۔ وہ خاصا جتاتے ہوئے بول اٹھا تو وہ جواباً مسکرا دی۔ تمہیں شرم آتی ہے ویسے؟ وہ خاصا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، اس کے لہجے سے چبھن کا احساس ہوا تھا زونی کو۔ بہت، جب اپنی پسند دیکھتی ہوں مجھے شرم آنے لگتی ہے۔ مقابل کے لہجے میں اماں نے خاصا طنز محسوس کیا۔ نہایت چبھتا ہوا سا، ایسا کیا کر دیا میں نے؟ وہ لمحے بغور اس کے چہرے کو تکنے کے بعد وہ گمبھیر لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کا سوال سنتے ہی زونی کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ بکھری تھی۔ یعنی سنگ دل جانتا ہے پسند کرتی ہے اسے۔ میں نے اپنی پسند کی بات کی ہے، وہ ہلکی سی آنکھیں میچتے ہوئے بولی، جیسے اطلاع آ رہی ہو کہ تم خوش فہمی کا شکار ہو۔ تبھی تو پوچھ رہا ہوں۔ اس لڑکی کے لہجے میں ابھی بھی ذرا سی لچک نہیں آئی تھی۔ لفظی طور پر تو کبھی اقرار نہ کیا کہ پسند کرتی ہے اسے، پھر وہ اتنا کانفیڈنس سے کیسے کہہ سکتا تھا، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ تمہیں پسند کرتی ہوں کالے بلے۔ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ اس کے نام کرتے ہوئے خاصا جتا کر بولی۔ تو مقابل اس کی بات سن اپنی جگہ سے اٹھا، نہایت مطمئن اور مغرور انداز میں چلتا ہوا اس کی جانب آیا، پھر چیئر کے ہینڈل پر دونوں ہاتھ جما کر اس پر جھکا۔ زونی ہلکا سا گڑبڑا گئی تھی اس کے اچانک ری ایکشن سے۔ اس نے نظر جھکائی تو مقابل نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اونچی کی، مانو اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملانے پر مجبور کیا تھا اسے۔ کیا واقعی نہیں کہا؟ کیونکہ میں تو ہر بار سنتا ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس کے ہاتھوں کے لمس نے پورے جسم میں برقی روح کی طرح بجلی دوڑا دی تھی۔ اس کی نزدیکی جان لیوا معلوم ہوئی زونی کو۔ یہ جو تمہاری سمندر جیسی نیلی نشیلی آنکھیں ہیں نا، یہ خود بتاتی ہیں مجھے کتنا پسند ہوں میں انہیں۔ بلوری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بھرائی آواز میں بولا، تم وہی دیکھ رہے ہو جو تم دیکھنا چاہتے ہو، ورنہ ایسا کچھ نہیں۔ اس کا ہاتھ اپنی ٹھوڑی سے ہٹاتے چھوٹی آنکھ کر بے نیازی سے بولی، واقعی؟ ہونٹوں کو سکیڑ کر بغور اس کا چہرہ تکتے پوچھنے لگا۔ پوچھنے کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو، تم کچھ بھی بولو میں جانتا ہوں سچ یہی ہے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو۔ اگر کہا جائے کہ وہ اوور کانفیڈنس تھا اس بات کو لے کر تو غلط نہ ہوگا، کم از کم زونی کو تو اس لمحے ایسا ہی لگا۔ ان آنکھوں پر مت جاؤ، فریبی ہیں سالی۔ یقین جانو تم سمیت دو اور ہیں جو اسی خوش فہمی کا شکار ہیں۔ وہ پلے فل انداز میں مسکراتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بولی، تو مجھے کیوں بچا رہی ہو؟ مجھے بھی اس خوش فہمی میں جینے دو۔ وہ ہلکا سا اور جھک کر درمیان کی نزدیکی بڑھاتے اسی کے طرز میں گویا ہوا تو مقابل ایک لمحے کے لیے لاجواب ہوئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی آج، کیا ڈوز زیادہ لے لی ہے کالے بلے؟ مانا اس کی نزدیکی دل میں ہلچل مچا گئی تھی مگر چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا، ٹکا کر ذلیل کرنے لگی تھی وہ۔ میں بعد میں آتی ہوں صفائی کرنے۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازہ کھلا۔
دونوں کی توجہ ایک ساتھ ہی دروازے کی جانب گئی تھی، جہاں عافیہ بکھلاہٹ کے ساتھ ان دونوں کا چہرہ تاک رہی تھی۔ پیچھے سے دیکھنے پر عافیہ کو امن زونی پر جھکا ہوا نظر آ رہا تھا، جس سبب وہ غلط مطلب اخذ کر گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے برا لگا تھا امن کا کسی اور کے اتنا قریب ہونا، اپنے دل کو بھاری ہوتا پایا۔ امن بخش چودھری اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے اٹریکشن پیدا نہ ہو، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ عافیہ تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو، اس کے بھائی کی منگیتر ہوں میں، ہے نا کالے بلے؟ عافیہ کی بکھلاہٹ دیکھ زونی محسوس کر چکی تھی وہ کوئی غلط مطلب اخذ کر رہی ہے۔ ویسے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر کالے بلے کو مرچیں لگانے کا یہ موقع کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتی تھی؟ امن ایک دو قدم دور ہٹ کر کھڑا ہوا تو زونی تیزی سے اٹھ کر اس ہینڈسم نوجوان کی جانب دیکھ تیز کرنے والے انداز میں مسکرا کر پوچھنے لگی۔ امن جانتا تھا وہ پوچھ نہیں رہی، وہ تو جتا رہی ہے کہ اس کے بھائی کی منگیتر اب میں شہروز کو اپنا بھائی نہیں مانتا، سمجھی؟ اس کا بازو عافیہ کے سامنے ہی دبوچ کر اپنے روبرو کھڑے کرتے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اعلانیہ کا چچا زاد تو ہے نا، غیرت مر گئی ہے تمہاری، اس کی منگیتر پر نظر رکھتے شرم نہیں آتی؟ وہ زونی تھی، شاید بھول گیا تھا مقابل باتوں کو گھما پھرا کر آخر میں اسی کے سر پر لا کر دے مارا تھا۔ دانت پیستے ہوئے غضبناک نگاہوں سے مقابل کو تکتے سخت لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بڑا غصہ تھا، اس قدر غصہ کہ امن کو محسوس ہوا کہ آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں جو اسے جلا کر خاک کر دیں گے۔ اتنا غصہ کیوں تھا ان بلوری آنکھوں میں اس کے لیے؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ بازو پر پکڑ اس کو ڈھیلی پڑی، اسے گمان ہوا جیسے وہ نفرت سے دیکھ رہی ہو اسے، مگر کیوں؟ کوئی وجہ تو ہو اچانک اس بے رخی اور نفرت کی۔ مانا بازو چھوڑ دیا تھا مگر نظریں وہ تو ابھی تک ملی ہوئی تھی، ایک طرف شدید ضرورت تھی تو دوسری طرف الجھا پن، مگر اس الجھے پن میں محبت کا عنصر شامل ہے، یہ کیسے نہ دیکھتی عافیہ؟ اس نے کبھی امن کو اس طرح کسی لڑکی کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جیسے وہ زونی کو دیکھ رہا تھا۔ میں بعد میں آتی ہوں۔ دل شدید دکھا تھا، کیوں؟ وہ کم سے لڑکی نہیں جانتی، بس اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا امن کا زونی کو دیکھنا۔ دل میں ایک عجیب سی چبھن محسوس کی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہی ہوں ویسے بھی، وہ عافیہ کی جانب مڑ کر دیکھ نرمی سے کہہ کر مسکراتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ تم نے بتایا نہیں، تم آئی کیوں تھی یہاں؟ امن اسے جاتا دیکھ تیزی سے پوچھنے لگا۔ پڑھائی سے چھٹیاں چل رہی ہیں میری، ہم نے کمرے میں بور ہوئی تھی، بیٹھے بیٹھے سوچا تھوڑا تمہیں تنگ ہی کر لوں۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتے مسکرا کر لاپرواہی سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ لمحے لمحے میں رنگ بدلتی تھی وہ لڑکی، کہاں 2 لمحے پہلے آنکھوں سے آگ برسا رہی تھی اس پر، اور کہاں ایسے مسکرا کر چل دی جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ امن بھی سر جھٹکتے گارڈن کی جانب چلا گیا۔ عافیہ خاموشی سے وہاں کی صفائی کرنے لگی، اس کے دل میں ابھی بھی ایک چبھن سی ہو رہی تھی۔